الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادی له ونشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين وصلى الله عليه وسلم تسليما كثيرا كثيرا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورہ ہود، آج ہم آیت نمبر 50 سے سٹارٹ کریں گے اور یہ 5th رکوع ہے۔ اور قوم عاد کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی ہود علیہ السلام کو۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگوں، اللہ کی عبادت کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اللہ کے سوا، اس سلسلے میں تم محض جھوٹ گھڑتے ہو۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ جو قوم عاد ہے، ہم جانتے ہیں کہ جیسے ہی قوم نوح جو ہے وہ ہلاک ہوئی تو اس کے بعد جتنے بھی لوگ تھے وہ ارد گرد کے جو علاقے تھے اس پہ پھیل گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو سام کی نسل کے جو لوگ تھے نا، ان کو کہا جاتا ہے قوم عاد۔ یہ بھی وہیں پہ جو جزیرہ نما عرب ہے، یہ اس کا جنوب ہے، ٹھیک ہے، یہ وہ علاقہ ہے۔ اور اس وقت تو یہ آباد ہو گئی تھی یہ قوم، ٹھیک ہے، وہاں پہ اوبیسلی یہ نباتات ہوں گی اور جو بھی مطلب علاقہ تھا آبادی کے لائق ہوگا، لیکن آج کل اگر دیکھا جائے تو یہ صحرا بتایا جاتا ہے یہ علاقہ، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ توحید کی عبادت دی، کس نے عبادت کے توحید کی دعوت دی؟ جو ان کے بھائی ہود ہیں۔ اب کس کے بھائی ہیں؟ پچھلی ہم نے کون سی قوم پڑھی ہے؟ قوم سمود پڑھی تھی، ٹھیک ہو گیا۔ تو یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کے بارے میں یہاں پہ بتایا جا رہا ہے۔ انشاءاللہ یہ ہم اس رکوع میں یہی سارا سلسلہ پڑھیں گے۔ توحید کی جب دعوت دی کہ جتنے بھی تمہارے معبود ہیں ان سے جو شرک جو تم کر رہے ہو نا، یہ صرف ایسے گھڑا گھڑایا ایک جھوٹ ہے، یعنی وہ اصل میں معبود نہیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے، جھوٹ پر مبنی یہ ساری چیزیں ہیں، تو اس شرک سے اجتناب کرو۔ 51 ہے، اے میری قوم کے لوگوں، میں تم سے کسی اجر کا طالب نہیں ہوں، نہیں ہے میرا اجر مگر اسی کے ذمہ جس نے مجھے پیدا فرمایا ہے، تو کیا تم لوگ عقل سے کام نہیں لیتے؟ مطلب وہی چیز ہے یہاں پہ، وہی طریقہ کار ہے جو رسول جس طریقے سے اپنی قوم کو دعوت دیتے تھے کہ مجھے بدلے میں کچھ چاہیے نہیں ہے، میں یہ کام صرف اسی لیے کر رہا ہوں کیونکہ یہ جو اسائنمنٹ ہے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملی ہے۔ اب تمہارا یہ کام ہے کہ عقل سے، فہم سے کام لو، ٹھیک ہے، تاکہ تم جو ہے اصلیت جو ہے وہ جان سکو کہ اصل جو ہے اس پہ ہی مان لانا میرے پار کرو، پھر اسی کی طرف رجوع کرو۔ وہ آسمان سے تم پہ خوب پانی برسائے گا اور تمہاری موجودہ قوت میں مزید قوت کا اضافہ فرمائے گا، اور تم روح گردانی نہ کرو مجرم بن کر۔ اب یہاں پہ ہے کہ پہلے تو توحید کی دعوت ہے، ٹھیک ہے، کہ شرک کو چھوڑ دو، بت پرستی نہیں کرو، ٹھیک ہے، اور پھر یہ کہ اس گناہ کی طرف بھی توجہ دلائی گئی ہے کہ یہ جو گناہ ہے اس سے معافی بھی مانگو، اس کو گناہ سمجھے گا کوئی تو ہی معافی مانگیں گے نا، ٹھیک ہے۔ تو اس گناہ کو گناہ سمجھتے ہوئے اگر تم معافی مانگو گے تو پھر کیا ہوگا؟ ابھی تم لوگ موجودہ جو قوم کی صورت ہو، ابھی بھی طاقتور ہو، لیکن اللہ کیا کریں گے؟ اللہ آپ کی قوت میں اضافہ فرمائیں گے۔ اور یہ جو آسمان سے پانی برسانے والی بات ہے، یہ رحمت کی طرف جو ہے اشارہ کیا جا رہا ہے۔ اوبویسلی جیسے آسمان سے پانی برساتے ہیں اللہ تعالیٰ، تو جو انیشلی جو انتظام کیا گیا تھا نا مخلوق کے لیے، وہ بھی اسی طریقے سے ہوا تھا۔ پہلے آسمان سے بارش آئی، زرخیز زمین پہ جو ہے نباتات اگی، ٹھیک ہے، پھر کیا ہوا؟ رزق کا جو انتظام تھا اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ کیا، اور یہ سائیکل اس طرح سے چلتا ہی رہتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو قرآن کریم میں کئی مقامات پر یہ بات جو ہے یہ بتائی گئی ہے کہ جیسے ہی اللہ تعالیٰ کسی قوم کی طرف اپنا رسول بھیجتے ہیں، اور پھر کیا ہوتا ہے؟ یہ جو قوم کی قسمت ہے نا وہ اسی کے ساتھ ڈیپینڈ کرتی ہے۔ ہم نے حضرت نوح سے دیکھنا شروع کیا نا، یہ قوم ایمان لائی
ٹھیک ہے، تو بچت ہو گئی اس کی۔ قوم اگر اس پیغام پہ ایمان نہیں لائی، دعوت کو اس نے ٹھکرا دیا، جھٹلا دیا، تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت ان کے لیے نہیں بچی رہے گی، ٹھیک ہے، اس کو تباہ کر دیا جائے گا، ہلاک کر دیا جائے گا۔ اور اگر کوئی قوم اس پیغام کو، اس دعوت کو قبول کر لیتی ہے، تو یہ جو آسمان کی بارش ہے یہ رحمتیں ہیں اور یہ نعمتیں ہیں، ٹھیک ہے، یہ اسی کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ 53 ہے، انہوں نے کہا اے ہود، تم ہمارے پاس کوئی سند لے کر نہیں آئے، اور ہم نہیں ہیں چھوڑنے والے اپنے معبودوں کو صرف تمہارے کہنے پر، اور ہم تمہاری بات ماننے والے نہیں ہیں۔ یعنی کہ پورا جو ہے جھٹلا دیا گیا اس دعوت کو کہ آپ کے پاس اس چیز کی کیا گارنٹی ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، ٹھیک ہے، وہی چیز یعنی کہ بنی اسرائیل سے لے کے اور جو جتنے بھی بنی اسرائیل سے پہلے جو لوگ تھے وہ بھی، اور بنی اسرائیل تک جتنے بھی لوگ ہیں، پھر نصارہ ہیں، یہ سبھی لوگ، اور پھر ایون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت کے بعد بھی سبھی لوگ جو ہے ان کی ڈیمانڈ کیا ہوتی ہے؟ ہمیں کچھ ایسا دکھائیں جس سے ہمیں یقین ہو جائے کہ آپ رسول ہیں۔ مطلب یقین نہیں کرتے تھے، بے یقینی کا شکار تھے یہ لوگ، اور اس کی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ جو اندھی تقلید ہے اسی کا شکار تھے یہ لوگ سب۔ 54، ہم تو یہی کہتے ہیں کہ تم پر ہمارے معبودوں میں سے کسی کی مار پڑی ہے۔ ہود نے کہا کہ میں اللہ کو گواہ ٹھہراتا ہوں اور تم بھی گواہ رہو کہ میں بری ہوں ان سے جنہیں تم شریک ٹھہرا رہے ہو اس کے سوا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں، ایک تو جھٹلا رہے ہیں، ٹھیک ہے، اور اوپر سے جو ہے ایک ڈھٹائی کی آخری حد ہے یہ کہ آگے سے ایک تو انکار بھی کر رہے ہیں کہ ہم نے آپ کی دعوت جو ہے وہ ماننی بھی نہیں ہے، اور پھر یہ بھی کہہ رہے ہیں، یعنی ان کی جو ہمارے جو معبود ہیں ان کی شان میں غصاخی کرنے کی وجہ سے شاید آپ کا دماغی توازن خراب ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، تو اسی لیے آپ ایسی بہکی باتیں کرنے لگے ہیں۔ تو یہاں پہ جواباً جو ہے حضرت ہود علیہ السلام نے کیا فرمایا کہ میں اس سارے جرم سے، یعنی کہ جو شرک ہے یہ ایک ظلم ہے، ظلم عظیم ہے، قرآن کریم میں سے کہا گیا ہے، میں اس سب سے بیزار ہوں۔ اب یہ دیکھیں کہ یہ جو ہے ریپیٹ ہوئے ہیں نا، یہ وہی الفاظ جو کہ حضرت ابراہیم نے بھی اپنی قوم سے کہے تھے کہ میں تم سے، تمہارے شرک سے بہت بیزار ہوں اور میں بری ہوں اس ساری چیزوں سے، ٹھیک ہے۔ تو 55 میں ہم دیکھتے ہیں، بس تم سب مل کر میرے خلاف جو چالیں چل سکتے ہو چل لو، پھر مجھے ذرا مہلت نہ دو۔ یعنی یہاں پہ ایک چیلنجنگ ایک سٹائل ہے کہ جو کرنا چاہتے ہو کرو، جتنا بس چلتا ہے وہ سب کچھ کر کے دیکھ لو۔ میں نے تو توکل کیا ہے اللہ پر جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، نہیں ہے کوئی بھی جاندار مگر اس کی پیشانی اسی کی گرفت میں ہے، یقیناً میرا رب تو سیدھی راہ پر ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جو جاندار کی قسمت کا اور تقدیر کا جو معاملہ ہے وہ سارا کا سارا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور یہاں پہ اللہ کی قدرت کے جو فیصلے ہیں وہ obviously عدل اور انصاف پر مبنی ہوتے ہیں۔ یہاں پہ دیکھیں کہ توکل کے بارے میں بھی جو ہے الفاظ وہ کیے جا رہے ہیں، فرمائے جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے کہ کسی بھی جاندار کی جو تقدیر ہے، ٹھیک ہے، یہ جو پیشانی ہے نا یہ اسی کی گرفت میں ہے، اس سے مراد یہی ہے۔ تو میرا رب سیدھی راہ پہ ہے، اس سے بھی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے وہ توحید کا جو معاملہ ہے یہ سارا عدل اور انصاف کی پر مبنی ہے، ٹھیک ہے، تو جو عدل اور انصاف کی سیدھی راہ پر جو ہے چلے گا اس کو ہی توحید کی جو ہدایت ہے، یعنی اللہ تک کی جو رسائی ہے وہ ملے گی انشاءاللہ۔ 57، پھر اگر تم پیٹھ موڑ لو، انکار کرو، تو میں نے تمہیں پہنچا دیا ہے وہ پیغام جو مجھے دے کر تمہاری طرف بھیجا گیا، اور میرا رب تمہاری جگہ کسی اور رسول کو، کسی اور قوم کو لے آئے گا، اور تم اس کا کچھ بگاڑ نہیں سکو گے، یقیناً میرا رب ہر چیز پر نگہبان ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے 6572، اس میں یہ چیز کلیئرلی بیان کی گئی ہے حدیث میں کہ یہ جو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ ہوتا ہے، انکار کرنے والا، ڈٹائی دکھانے والا، یا پھر اگر کوئی ایمان بھی ایون لے آتا ہے، ٹھیک ہے، تو کسی قسم کا بھی جو ایٹیٹیوڈ ہے امت کی طرف سے، اللہ تعالیٰ کی جو مخلوق ہے اس کی طرف سے، اللہ کو یہ کوئی بھی نہ تو کمی کر سکتا ہے اللہ کی بادشاہت میں، نہ ہی ایسا کوئی عمل اللہ کی بادشاہت میں زیادتی کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کہ یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے کہ وہ کسی اور کو قوم کو لے آئے، آپ سب کو اٹھا کے جو ہے ہلاک کر دیا جائے اور پھر سب کی ریپلیسمنٹ ہو جائے، تو اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل بھی مشکل کام نہیں ہے۔ اور ساتھ میں یہاں پہ یہ فرمایا گیا کہ رسول کی ڈیوٹی جو ہے اس کو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے کہ رسول کی ڈیوٹی صرف یہی ہے کہ وہ پیغام کو پہنچا دے، صحیح ہے، رسول آپ کے گھر کے دروازے بچا کے یا آپ کے گھر کے اندر جا کے آپ کو صحیح نہیں کر سکتا، وہ آپ تک اللہ کا پیغام پہنچائے گا، اس کے بعد جو ہدایت ہے اگر تو اللہ نے آپ کے نصیب میں لکھ دی، ٹھیک ہے، تو وہ ملے گی انشاءاللہ۔ اب جو قومیں انکار کرتی ہیں وہ ساری جو ہے
اب اسی وجہ سے ساری کی ساری ہلاک ہو جاتی ہیں. اور پھر کیا ہوا، اب یہ جتنی بھی یہ ہسٹری ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پہ قرآن کریم کی مدد سے ہمیں پتہ چل رہا ہے نا کہ قومیں کیسے ہلاک ہوئیں. ٹھیک ہے، تو ساری کی ساری جب ہلاک ہوتی ہیں سوائے ایمان لانے والوں کے علاوہ باقی جتنے بھی لوگ ہیں ہلاک ہو جاتے ہیں. نئی قوم آ جاتی ہے. ٹھیک ہے، آپ ریپلیس ہو جاتے ہو، آپ تھے نہیں تھے اس کے بارے میں کسی کو کوئی سروکار نہیں ہوتا. نئی جو قوم آئے گی، ٹھیک ہے، وہ آپ کو پوری طریقے سے آپ کے بارے میں جو ہے لوگ وہ بھول جائیں گے کہ آپ کیا تھے، کتنے آپ اسٹرانگ تھے، کیا کیا آپ کی چیزیں جو ہے وہ قابل تعریف تھیں. بس آپ کی طرف اللہ تعالیٰ کا عذاب آ گیا. اور یہ دنیا کا اور آخرت دونوں کی طرف سے یہ عذاب ہوتا ہے. مطلب دنیا میں تو یہ ہلاکت ملی اور اس کے نتیجے میں بے عزتی اور ذلت کا جو ہے سامنا کرنا پڑا. پھر آخرت کی جو ذلت ہے وہ اس سے الگ ہے. 58 آیت ہے. اور جب ہمارا عذاب کا فیصلہ آ گیا تو ہم نے بچا لیا ہود علیہ السلام کو اور آپ علیہ السلام کے اہل ایمان ساتھیوں کو اپنی رحمت سے، اور ہم نے انہیں نجات دے دی ایک بہت ہی بھاری عذاب سے. سورہ قمر میں ملتی ہے اس کی ڈیٹیل، یہ جو عذاب ان پہ آیا 18 سورت سے آیت سے لے کے 21 تک. ٹھیک ہے، تو یہ آپ کے ساتھ شیئر ہوگی کہ کیسے یہ بھاری عذاب تھا. اور سوائے حضرت ہود علیہ السلام کے اور جو ان پہ ایمان لائے وہ سارے جو ہے وہ بچ گئے، باقی سب کے سب جو ہے وہ ہلاک کر دیے گئے. 59 ہے. یہ تھی قوم عاد جنہوں نے انکار کیا اپنے رب کی آیات کا اور نافرمانی کی اس کے رسولوں کی، اور انہوں نے پیروی کی ہر سرکش و دشمن حق کے حکم کی. اب یہاں پہ دیکھیں کہ قوم عاد کو بھی حضرت ہود علیہ السلام کی جو سچائی ہے ان کا پہلے سے پتہ تھا. ٹھیک ہے، جیسے ہم نے بنی اسرائیل کو بھی دیکھا نا، ان کو بھی پتہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ اللہ کے رسول ہیں. ایون وہ معجزات دیکھتے بھی رہے، سبھی چیزوں کا علم تھا، جب بھی کوئی دعا کہتے تو قبول ہو جاتی تھی. ٹھیک ہے، تو قوم عاد کو بھی پتہ تھا. لیکن ریزن کیا ہے؟ وہی تعصب ہے. ٹھیک ہے، اور آباء و اجداد کی پیروی ہے. اسی کی بیسس پہ جو ہے وہ سچائی کا علم ہوتے ہوئے بھی یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. پہلے ان کی یہ ہے نافرمانی. ٹھیک ہے، دوسری نافرمانی کیا ہے کہ وہ رسولوں کی بھی نافرمانی کرتے. اب جو امیر کی اطاعت ہے، صحیح مسلم میں 4747 حدیث ہے، اس میں امیر کی اطاعت کی جو امپورٹنس ہے یہ بیان کی گئی. اور پھر امیر بھی وہ جو اللہ تعالیٰ کا مقرر کردہ ہو. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کی طرف مقرر کر دیا، پھر بھی آپ جو ہے اس پہ ایمان نہیں لا رہے ہو، اس کی بات نہیں مان رہے ہو، اور آپ کو حق اور سچ کا پتہ بھی ہے. ٹھیک ہے، تو پھر یہاں پہ جو ہے اگلی آیت میں یہ فرمایا گیا کہ ان کے پیچھے لگا دی گئی لعنت اس دنیا میں بھی اور قیامت کے لیے بھی. یعنی کہ دنیا کی لعنت کے مستحق ہوئے، ہلاک ہوئے، آخرت میں بھی پھٹکار ہے. تو یہاں پہ آیت کے اگلے حصے میں آگاہ ہو جاؤ، قوم عاد نے اپنے رب کا کفر کیا تھا، سن لو پھٹکار ہے عاد پر جو قوم ہود علیہ السلام تھی. ٹھیک ہے، تو کلیئرلی یہاں پہ یہی بتایا گیا کہ پھٹکار ہے ان پہ. اللہ نے ان کو برائی سے قریب کر دیا اور بھلائی سے دور کر دیا. اب جب دنیا ہے، دنیا میں بھی کیا ہوا، یہی ان کے ساتھ ہوا، اللہ کی نفرت کا باعث بنے. آخرت کا جو عذاب ہے وہ پھر ایک الگ وہ ہے کہ مطلب آخرت میں بھی ان کو یہ چیز دوبارہ سے فیس کرنی پڑے گی. اب ہم نے یہاں پہ 5واں رکوع جو ہے وہ پڑھ لیا. ہم نے یہاں پہ حضرت ہود علیہ السلام کی جو قوم تھی ان کے بارے میں پڑھا کہ جیسے ان کو اللہ کی بندگی کی دعوت دی گئی اور ساتھ میں ان کو کہا گیا کہ بخشش مانگے اللہ سے. ٹھیک ہے، تو یہ بشارت بھی دی گئی کہ اگر تم نے یہ بات مانی میری، میں اللہ کا رسول ہوں، تو اللہ کیا کریں گے، آپ پہ رحمتوں کی بارش برسائیں گے. اور ساتھ میں یہ والی بھی ایک ایڈوانٹیج ملے گا کہ ابھی تم قوت جو ہے اس قوت میں بھی اضافہ جو ہے نا فرما دیا جائے گا. اب قوم کی جو ڈٹائی ہے ہم نے اس کے بارے میں پڑھا کہ توہین آمیز انداز میں ایک تو بات کو جھٹلایا اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا کہ ہمارے معبود نے شاید کوئی آپ پہ برا اثر ڈال دیا ہے. ٹھیک ہے، تبھی آپ اس طرح کی باتیں کریں. تو قوم ہود جو ہے وہ ایک نافرمان قوم تھی. انہوں نے رسول کی بھی نافرمانی کی. ٹھیک ہے، دعوت توحید پہ بھی ایمان نہیں لے آئے. تو حضرت ہود علیہ السلام نے یہاں کیا فرمایا کہ اب گواہ رہو، تمہارے معبودوں کی طرف سے اعلان برات کرتا ہوں اور میں نے تم تک حق کی بات پہنچائی ہے، تم نے اس کو نہیں مانا. ٹھیک ہے، تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے لیے تم لوگ تیار ہو جاؤ. اور پھر آخر کار کیا ہوا، عذاب نے حق کی بات جھٹلانے والوں کو تباہ کر دیا. اگلا جو رکوع ہے ہمارے پاس، رکوع نمبر ہے 6، آیت نمبر 61 سے لے کے 68 تک ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے. اب یہاں پہ جو اگلی قوم ہے، اب یہ والی قوم ہلاک ہو گئی، قوم سمود نے ان کی جگہ لے لی. حضرت صالح علیہ السلام کی یہ قوم تھی. ٹھیک ہے، جتنے بھی لوگ قوم عاد سے ایمان لے آئے نا، وہ اس علاقے سے ہجرت کی انہوں نے. ٹھیک ہے، وہاں سے جا کے یہ کوئی ہجر کا جو مقام تھا وہاں پہ یہ لوگ آباد ہو گئے. ان کی نسل جو ہے ان سے ایک انسان کا نام سمود تھا. ٹھیک ہے، روایات سے یہ چیز ملتی ہے کہ سمود نامی قوم ایک آدمی تھا، پھر اس سے وہ جو قوم تھی وہ ابھری اور پھر کیا ہوا، اسے قوم سمود کے نام سے جانا گیا. لیکن کیا ہوا کہ وقت کے ساتھ ساتھ ان میں بھی وہ ساری خرابیاں پیدا ہو گئیں.
وہ لوگ بھی جو ہے نا بت پرستی کرنے لگے اور شرک کی لعنت پہ مبتلا ہو گئے. اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ان کی اصلاح کے لیے بھیجا کس کو؟ حضرت صالح علیہ السلام کو. اب یہ جو ہے یہاں پہ دیکھیں کہ حضرت ہود علیہ السلام کے تقریباً 200 سال کے بعد ہی جو ہے نا یہ قوم جو ہے وجود میں آئی اور حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث فرما دیا گیا. اگر روایت میں ہم دیکھیں تو حضرت ہود علیہ السلام کی جو عمر تھی نا وہ 280 سال تھی. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ سوری حضرت صالح علیہ السلام کی. تو یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ کوئی زیادہ لمبا عرصہ نہیں ہے. ٹھیک ہے. ہزاروں سال کا یہ پیچ نہیں ہے. یہ 200 سال کا ہی ایک جو ہے ایک گیپ آتا ہے نا. ٹھیک ہے. ایک رسول کے بعد ایک قوم جو ہے وہ ہلاک ہو گیا. اور اب یہاں پہ دیکھیں کہ لوگوں کی جو عمریں ہیں نا یعنی کہ وہ بھی کتنی کتنی ہیں. اب 280 سال کوئی عام بات نہیں ہے. 280 صرف اس عبادت کا یا جو دعوت کا کام ہے وہی کرتے رہے. ٹھیک ہے. تو یہ عمر کا بھی یہاں پہ یہ چیز ہمیں ملتی ہے روایات سے. تو انہوں نے بھی دعوت دی. فرمایا آپ علیہ السلام نے اے میری قوم کے لوگوں اللہ کی بندگی کرو. تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا. اس نے تمہیں زمین سے پیدا کیا اور اس میں تم کو آباد کیا تو اس سے اپنے گناہ بخشواؤ پھر اسی کی جناب میں رجوع کرو. یقیناً میرا رب قریب ہے اور دعا کا قبول کرنے والا ہے. اب آپ یہاں پہ دیکھیں پہلے آیت کے حصے میں جو توحید کی دعوت ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا. اور پھر شرک سے بچنے کی تلقین وہی طریقہ کا آکار ہے جو باقی تمام رسولوں کا رہا. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد انسان کی جو پیدائش ہے اس کے بارے میں بھی یہاں پہ آگاہ کیا گیا کہ مٹی سے بنایا گیا ہے. اور پھر اس کے بعد مٹی میں ہی آباد کر دیا. یعنی کہ زمین کی بات ہوئی ہے نا. یہاں زمین سے پیدا کیا اور اسی میں تم کو آباد کیا. تو انسان کی جو وقت ہے نا وہ یہاں پہ بیان کی جا رہی ہے. پھر اس کے بعد کہ تم اپنے گناہ بخشواؤ. اب جو شرک کا جو گناہ ہے نا ٹھیک ہے یہ بھی توبہ سے اگر کوئی سچے دل سے توبہ کرتا ہے تو یہ قبول ہو جاتا ہے. لیکن اگر اسی حالت میں کوئی اس دنیا سے چلا جائے وہی سارے شرکی اعمال کرتے ہوئے اپنے دل کو اسی گندگی سے جو ہے وہ ناپاک رکھتے ہوئے تو وہ گناہ اللہ تعالیٰ نہیں بخشیں گے. ٹھیک ہے. تو جو شرک ایسا گناہ ہے جس کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتے ہیں کسی صورت اس کی بخشش نہیں ہوگی. اور یہاں پہ اللہ کی طرف جو ہے رجوع کرنے کے بارے میں جو ہے دعوت دی جا رہی ہے. اب یہاں پہ جو روایات ملتی ہیں نا یہ جو جگہ ہے یہاں سے گزرے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابن کثیر میں ملتا ہے کہ جب غزوہ تبوک کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہاں سے گزرے تو آپ نے یہاں پہ اس قوم کے جو لوگ رہتے تھے تو کھنڈرات یہاں موجود تھے. ٹھیک ہے. تو انہوں نے یہ کھنڈرات دیکھے تھے. اب اگلی آیت ہے آیت نمبر 62. انہوں نے کہا اے صالح آپ سے تو ہمیں بہت امیدیں وابستہ تھیں اس سے پہلے. کیا آپ ہمیں روک رہے ہیں ان کو پوجنے سے جن کو ہمارے آباء و اجداد پوجتے تھے؟ اور یقیناً جس چیز کی طرف آپ ہمیں بلا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں بہت شکوک و شبہات ہیں. اب یہاں یہ چیز بتا رہے ہیں کہ جو حضرت صالح علیہ السلام اب جب تک انہوں نے دعوت نہیں دی ہے تب تک وہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ اخلاق اور کردار کے حساب سے پوری قوم کی امیدوں کا مرکز تھے. لائک ایک آئیڈیل انسان تھے. ٹھیک ہے. ہر طرح سے اوبیسلی سچے ہوں گے دانا ہوں گے عدل و انصاف والے ہوں گے امانت دار ہوں گے اور ساری جو ایک تربیت ہوتی ہے کسی مومن کی وہ ساری خوبیاں ان میں موجود ہوں گی. تو اب قوم جو ہے کیا جٹلا رہی ہے؟ ایک تو کہتے ہیں نا کہ ویسے تو بڑے اچھے بنے پھرتے ہیں آپ. ٹھیک ہے. تو آپ سے ہمیں یہ والی چیز کی امید نہیں تھی. تو اس طرح کا ایٹیٹیوڈ یہ جو ہے نا اس قوم کی طرف تھا کہ ہمیں بت پرستی سے منع نہ کرے کیونکہ یہ ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہے. ہم جو ہے اس شرک سے ہم جو ہے نہیں اپنا پیچھا چھڑا سکتے. آپ کی اس بات سے ہماری امیدوں پہ پانی پھر گیا ہے. اور ایون ان کی جو پرسنالٹی ہے اس کے بارے میں بھی شبہ کرنے لگے اور جو دعوت دے رہے ہیں اس پہ بھی شبہ یعنی کہ غیر مطمئن ایٹیٹیوڈ انہوں نے اپنا شو کیا کہ شرک سے ہم بالکل بھی توبہ نہیں کریں گے اور دعوت توحید پہ بھی ہم ایمان نہیں لائیں گے. آگے آیت نمبر 63. صالح نے کہا اے میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو تو صحیح اگر میں پہلے سے ہی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا اور اللہ نے مجھے اپنے پاس سے خاص رحمت بھی عطا کر دی تو اب اگر میں اس کی نافرمانی کروں تو مجھے اللہ کی پکڑ سے کون بچائے گا؟ تو تم اضافہ نہیں کرو گے میرے لیے مگر خسارے میں ہی. یعنی یہاں پہ ایک آیت میں بہت ساری چیزیں جو ہے کمبائن کر دی گئی ہیں. ایک تو یہ کہ میری گزشتہ زندگی سے تم واقف ہو میری پرسنالٹی تمہارے سامنے ہے. میں پہلے بھی ایک سلیم الفطرت انسان تھا میں اب بھی ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے تو ایک ایڈیشنل ایک کوالٹی دے دی نا. مطلب نبوت سے سرفراز فرمانا کوئی عام بات تو نہیں ہے.
تو اگر جس طریقے سے تم مجھے اس اپنی ایک تو ایمان نہیں لا رہے، ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ چاہتے ہو کہ میں تم لوگوں کو خوش کرنے کے لیے گمراہی کا وہ راستہ اختیار کروں جس پہ تم لوگ چل رہے ہو، تو پھر میرے لیے تو یہ خسارے کا سودا ہے نا، اللہ کی پکڑ سے مجھے کون بچائے گا؟ تو یعنی یہاں یہ بتایا جا رہا ہے کہ میرے پاس یہ آپشن ہے، یا تو میں تمہاری امیدوں پہ پورا اتروں، ٹھیک ہے، تاکہ تم لوگ مجھ سے خوش ہو جاؤ، یا پھر یہ کہ میں اپنی آخرت کی فکر کروں۔ 64 ہے آیت، اور دیکھو میری قوم کے لوگوں، یہ اللہ کی اونٹنی تمہارے لیے ایک نشانی ہے، اسے چھوڑے رکھو، یہ چرتی پھرے اللہ کی زمین میں، اور دیکھنا کسی برے ارادے سے اسے ہاتھ نہ لگانا، ورنہ تمہیں آ پکڑے گا ایک عذاب قریب۔ اب یہ جو اونٹنی کا معجزہ ہے نا، دراصل یہ ان کی قوم کی اپنی ایک وش تھی کہ ہمیں کو معجزہ دکھایا جائے تاکہ ہم ایمان لائیں، ٹھیک ہے، لیکن جس نے ایمان نہیں لانا ہوتا اس کے لیے معجزات بھی معنی نہیں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ دل ان کا بصیرت سے خالی ہوتا ہے۔ اب یہ جو اونٹنی ہے نا، یہ بھی بصیرت کے لیے دی گئی تھی اس قوم کو۔ سورہ بنی اسرائیل کی آیت ہے، آیت نمبر 59 صحیح ہے، تو اس میں یہ چیز یہ آپ کو ملے گی، بیان ہوئی بھی ہے کہ یہ جو اونٹنی ہے اس کے بارے میں یہ ایک معجزاتی طور پر ان کی طرف جو ہے اللہ تعالیٰ نے معجزاتی طور پر بھیجی تھی، اور یہاں پہ ساتھ میں وارننگ بھی دی گئی کہ اسے آپ نے ہاتھ نہیں لگانا، مطلب برے ارادے سے کہ کہیں اسے آپ مار ڈالو یا قتل کر دو، تو ایک اس کو بالکل کھلا چھوڑنا ہے، یہ چرتی پھرے۔ اب جب یہ چرتی پھرے تو پھر اس کی طرف سے بھی ان کو بہت زیادہ شبہات ہو گئے، ٹھیک ہے، کہ یہ بہت زیادہ پانی پی لیتی ہے، یا مطلب کو روایات جو ہیں اس میں کافی زیادہ ملتی ہیں، ہمیں قرآن کریم میں بھی کچھ ریفرنسز ملتے ہیں کہ سارے جو ہے وہ پانی پی لیتی تھی، یہ اونٹنی ایک دن اس کا ہوتا تھا، باقی وہ پھر اس کا اونٹنی کا دودھ کنزیوم کرتے، ٹھیک ہے، علاقے کے جو لوگ تھے، قوم کے جو لوگ، اور جو دوسرا دن ہوتا وہ پھر ان کے پانی بھرنے کا ہوتا، کچھ اس طریقے سے یہ روایات ملتی ہیں۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ انہوں نے اس کی کونچیں کاٹ دی، تو صالح نے فرمایا اب تم اپنے گھروں میں 3 دن تک رہ لو بس، یہ وہ وعدہ ہے جو جھوٹا ثابت نہیں ہوگا۔ اب یہاں پہ کونچیں جو ہے نا، اس میں پیر مراد ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ سورہ راف میں دیکھیں نا، سورہ راف کی آیت نمبر 77 میں یہ چیز ٹانگیں بتائی گئی ہے۔ اچھا، کچھ جو تفاسیر دیکھی گئی ہیں تو اس میں رگیں بتائی ہیں، ٹھیک ہے، رگیں، یعنی کہ رگیں کاٹنے سے کیا ہوتا ہے کہ خون سارا نکل جاتا ہے، تو پھر جو جانور ہے وہ مر سکتا ہے، لیکن یہاں پہ اس سے مراد یہی ہے کہ پیر، یعنی یہ کچھ روایت میں ملتا ہے کہ ہلاک کرتے ہوئے انہوں نے کیا کیا کہ تیر سے جو ہے اس کی ٹانگوں کا نشانے لگائے، ٹھیک ہے، ٹانگوں پہ تیر لگے، اور پھر وہ ٹانگیں جو ہے obviously پانی اس میں سے، خون اس میں سے نکلا، اور پھر جو ہے یہ اونٹنی ہلاک ہو گئی۔ مطلب مفسرین کی متعدد روایات ہیں، لیکن بیسیکلی طریقہ کار یہی تھا کہ اس اونٹنی کو نقصان پہنچایا، انہوں نے ہلاک کر دیا۔ تو اب یہ ہے کہ پھر اس کے بعد 3 دن کا حضرت صالح علیہ السلام نے جو ہے ان سے وعدہ کیا، اور obviously یہ وعدہ جو نبیوں کا وعدہ ہوتا ہے، رسولوں کا، وہ جھوٹا نہیں ہوتا ہے۔ 66 ہے، تو جب ہمارا فیصلہ آ گیا تو ہم نے نجات دی صالح کو اور ان کو جو آپ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے اپنی رحمت سے، اور اس دن کی رسوائی سے انہیں بچا لیا۔ یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروردگار بہت طاقتور، زبردست ہے۔ اور ان ظالموں کو پکڑ لیا ایک چنگھاڑ نے، تو وہ اپنے گھروں کے اندر اوندھے پڑے رہ گئے، گویا وہ کبھی ان میں بسے ہی نہیں تھے۔ آگاہ ہو جاؤ، یقیناً سمود نے اپنے رب کا کفر کیا، آگاہ ہو جاؤ، پھٹکار ہے سمود پر۔ اب جو بخاری کی ایک حدیث ہے 3378، اب یہاں پہ اس چیز سے یہ چیز پتہ چلتی ہے، جو حدیث کے الفاظ ہیں وہ کیا تھے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے جتنے بھی صحابہ تھے ان کے ساتھ یہاں سے جب ان گزرے اور یہاں پہ ٹھہراؤ کیا انہوں نے، ٹھیک ہے، تو پھر کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سب کو منع کیا کہ آپ نے یہاں سے پانی نہیں لینا، آگے جانے کے لیے بھی اس علاقے سے پانی نہیں پینے کے لیے مطلب بھر کے روانہ ہونا، اور کچھ بھی یہاں سے کنزیوم نہیں کرنا۔ یعنی یہ اب جو اللہ جس کو پسند نہیں کرتا نا، تو دنیا میں بھی اس قوم کی عزت نہیں ہوتی۔ آپ یہ دیکھیں قوم ہلاک ہو گئی ہے، ان کا کوئی صرف یہی امپریشنز ہی پڑے ہوئے ہیں نا، ان کے جو کھنڈرات ہیں وہی ہیں، ٹھیک ہے، ان کی بھی تعظیم اور عزت نہیں ہے، وقار نہیں ہے، ان کے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اللہ جس کو پسند نہ کرے اس کی نہ دنیا میں عزت ہوگی نہ ہی اس کی آخرت میں عزت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں کا پانی بھی لینے سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے منع فرما دیا۔ اچھا، یہاں پہ ہم نے جو رکوع ہے ہمارا وہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اس رکوع میں ہم نے کیا پڑھا؟ ہم نے قوم سمود کی بربادی کی داستان پڑھی ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے قوم کو توحید کی دعوت دی، ٹھیک ہے، انہوں نے انکار کیا، اپنے جو معبود ہیں ان کو چھوڑنے سے انکار کر دیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کے سامنے پہاڑ سے ایک اونٹنی برآمد کر دی، اور ساتھ میں ان کو ایک وارننگ بھی دی کہ اس کو قتل نہیں کرنا، لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ سب کچھ کیا، اونٹنی کو ہلاک کیا۔
3 دن گزرے اور پھر قوم پہ ایک زلزلہ آیا، ہلاک کر دی گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جو حضرت صالح علیہ السلام اور ان کے جو اہل ایمان ساتھی تھے ان کو ہی صرف محفوظ رکھا، باقی سب جو لوگ تھے وہ تباہ و برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے۔ اگلا جو رکوع ہے، رکوع نمبر 7 ہے، تو یہاں سے سٹارٹ ہوتا ہے یہ 69 آیت سے۔ اب یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اب یہاں پہ جو جتنے ہم یہ دیکھے ہیں نا، ہم نے انبیاء اور رسول دیکھے ہیں، ان کا جو طریقہ تھا مطلب بیان کا، وہ ہم نے دیکھا کہ پہلے ان کی دعوت کا بیان ہے، ٹھیک ہے، پھر اس کے بعد ان کو ساتھ میں ان کی ہلاکت کا بھی ذکر کر دیا گیا کہ ایک قصص النبیین کے انداز میں جو آیا ہے تذکرہ، ٹھیک ہے، تو وہ آیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر اس کے بعد حضرت لوط علیہ السلام جو ہے ان کی قوم کا بھی ساتھ ہی تذکرہ آیا۔ اب حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ آپ علیہ السلام کے بھتیجے تھے۔ ہم نے پہلے دیکھا نا کہ پہلے جب یہ مذاکرہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، یہاں پہ مصر میں، تو پھر کیا ہوا کہ یہ یہاں سے 2 جگہوں سے یہ لوگ جو ہے نا، جیسے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہاں پہ چلے گئے، فلسطین والی سائڈ سے، اور حضرت لوط علیہ السلام جو ہے وہ ڈفرینٹ سائڈ سے وہ چلے گئے۔ مطلب دونوں کا کام یہی تھا کہ اللہ تعالیٰ کا جو دعوت کا جو کام ہے وہ انہوں نے جو ہے لوگوں کو دینا ہے۔ تو یہاں پہ دونوں کی اسائنمنٹ الگ الگ جگہوں پہ تھی۔ اب کیونکہ یہ ہم اثر تھے، ٹھیک ہے، تو یہاں پہ جو حضرت لوط علیہ السلام ہے، یہ ایک اسپیسیفک قوم کی طرف اللہ تعالیٰ نے ان کو مبعوث فرمایا، ٹھیک ہے، اور پھر اسی لیے دونوں کا ذکر آیا ساتھ میں کہ جیسے عذاب آیا تھا حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ، تو جب فرشتے تھے وہ پہلے کہاں گئے، وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس گئے اور خبر دی ان کو کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جو ہے وہ عذاب کا ایک فیصلہ کر دیا ہے، اور ساتھ میں ان کو خوشخبری بھی سنائی۔ اب یہ جو آگے آیات آئیں گی اس سے آپ کو پتہ چلے گا انشاءاللہ کہ حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے وہ تقریباً 90 سال کی ہو گئی تھی، 90 یا 99، کچھ روایات میں ملتا ہے 99 سال کی ہو گئی تھی، کچھ روایات میں ملتا ہے کہ 90 سال کی ہو گئی تھی۔ اب جو حضرت اسماعیل علیہ السلام ہے ان کی پیدائش ہو چکی تھی، لیکن یہ بانجھ تھی، ان کی طرف اولاد نہیں تھی۔ تو یہاں یہ وہ ٹائم تھا جب حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پہ عذاب آیا، تو یہ وہ ٹائم تھا جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے سے یہ خوشخبری حضرت سارہ علیہ السلام کو جو ہے بھیجی کہ اب آپ کی طرف جو ہے وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت ہوگی، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے آیت نمبر جو ہے 69 اسے ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ اور ابراہیم کے پاس ہمارے فرستادے بشارت لے کر آئے، انہوں نے کہا سلام، ابراہیم علیہ السلام نے بھی جواب میں کہا سلام۔ پھر کچھ دیر نہ گزری، آپ علیہ السلام لے آئے ایک بچڑا بھونا ہوا، ٹھیک ہے، یعنی کہ ان کو ان کی مہمانداری کے لیے، ٹھیک ہے، بھونا ہوا بچڑا ان کو پیش کیا۔ پھر جب آپ علیہ السلام نے دیکھا ان کے ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہے، تو آپ علیہ السلام نے ان میں اجنبیت پائی اور ان کی طرف سے خوف محسوس کیا۔ انہوں نے کہا آپ علیہ السلام ڈریے نہیں، اصل میں ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ جو ایک عربوں کی طرف جو ہے، عربوں نہیں سوری، جس طرح سے مہمان کوئی آتا، ٹھیک ہے، تو مہمان نوازی کا یہ تقاضا ہوتا کہ اس کو بہت اچھے طریقے سے اس کو سرو کیا جائے۔ لیکن اگر یہاں پہ کوئی اگر اس کھانے کو اگر کوئی نہیں کھا رہا، تناول نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، تو لوگ جو ہے یہاں پہ وہ اس چیز کو محسوس کر لیتے تھے کہ کچھ پرسراریت پائی جاتی ہے اس میں، ٹھیک ہے، جو بھی مہمان آئے ہیں اس کا مطلب ہے یہ ہماری دعوت انہوں نے کھانے کی قبول نہیں کی، تو اس کا مطلب ہے کہ کسی یہ اور نیت سے آئے ہیں، کوئی دشمن بھی ہو سکتے ہیں آپ کے، ٹھیک ہے، تو یہ خدشہ ان کے دل میں پیدا ہوا۔ سیم اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہ خدشہ محسوس کیا اور اندر سے تھوڑے سے خوف زدہ ہوئے، ٹھیک ہے، بشر تھے نا۔ تو یہاں قرآن کریم میں کیا فرمایا گیا، آپ ڈریے نہیں، اصل میں ہم بھیجے گئے ہیں قوم لوط کی طرف، یعنی کہ فرشتوں کی طرف سے، فرشتے کیونکہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کر گئے تھے۔ اور پھر ساتھ میں انہوں نے یہ بتایا کہ قوم لوط جو ہے اس کی طرف عذاب کی غرض سے ہمیں بھیجا گیا ہے۔ اب یہاں پہ 71 میں جو ہے جو آپ علیہ السلام کی بیوی کہیں قریب کھڑی تھی تو وہ ہنس پڑی، تو ہم نے ان ایسے بشارت دی اسحاق اور اسحاق کے بعد یعقوب علیہ السلام کی، یعنی حضرت سارہ جو ہے وہ سن رہی تھی، ٹھیک ہے، ان کے پاس ہی تھیں یا شاید وہ کھانا سرو کر رہی تھیں یا کچھ بھی، تو انہوں نے یہ بھی دیکھا کہ جو حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں وہ تھوڑے سے گھبرا گئے ہیں، ٹھیک ہے، تو وہ اس بات پہ ہنسی اور ساتھ ہی ان کو خوشخبری دے دی کہ حضرت یعقوب علیہ السلام بھی آئیں گے۔ حضرت اسحاق علیہ السلام تو بیٹے تھے حضرت سارہ کے، ساتھ میں حضرت یعقوب علیہ السلام کی یعنی کہ پوتے کی بھی ساتھ میں خوشخبری دے دی۔ تو
یہاں پہ اب دیکھتے ہیں کہ ہم پہلے اس چیز کا تذکرہ پڑھا ہے ہم نے کہ حضرت سارہ علیہ السلام جو ہے انہوں نے خود شادی کروائی تھی حضرت ہاجرہ سے، اور حضرت ہاجرہ جو تھی وہ ایز اے گفٹ جو مصر کے بادشاہ تھے، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کو اپنی جو ایک شاہی خاندان کی جو خاتون تھی، ٹھیک ہے، وہ کنیز نہیں تھی، ٹھیک ہے، شاہی خاندان میں سے ان کی بیٹی ہو سکتی ہیں، بہن ہو سکتی ہیں، کچھ بھی، تو ان کو جو ہے ایک ہدیتاً جو ہے وہ پیش کیا گیا تھا بادشاہ مصر کی طرف سے۔ تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے دیکھا کہ اب میرے پاس اولاد نہیں ہے تو میں ان کی شادی کروا دیتی ہوں۔ اب یہ چچا زاد تھی نا حضرت ابراہیم علیہ السلام کی، ٹھیک ہے، کزن جسے ہم کہتے ہیں، تو انہوں نے ان کی شادی کروائی، اور پھر جو ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ اور پھر ہم یہ بہت اچھے سے ہم یہ واقعہ سورہ بقرہ میں ہم نے دیکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے حجاز میں چھوڑا تھا، یعنی کہ مکہ میں، جو بالکل بیابان اور بنجر اور صحرا تھا، لک و دک جس صحرا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو پھر بعد میں کیونکہ وہاں پہ بیت اللہ نے تعمیر ہونا تھا، بیت اللہ کو تعمیر کرنا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے مل کے۔ اچھا، یہ تعمیر اس طرح سے نہیں سمجھی جائے کہ یہ تعمیر پہلی بار ہوئی، پہلی بار تعمیر حضرت آدم علیہ السلام کے حوالے سے ملتی ہے، ٹھیک ہے، پہلی تعمیر تبھی ہوئی، پھر اس کے بعد حضرت ادریس علیہ السلام نے، پھر حضرت نوح علیہ السلام نے اس کو تھوڑا سا کیا۔ آپ یہ دیکھیں کہ اب تک بھی اس کی جو رینوویشن ہے وہ ہوتی رہتی ہے بیت اللہ کی، ٹھیک ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ فرشتوں نے پھر کیا کیا کہ بیٹے کی جو ولادت ہے اس کی خوشخبری دے دی۔ یہاں پہ ابھی اگلی جو آیت ہے 72 ہے کہ اس نے کہا، ہائے میری شامت، کیا اب میں بچہ جنوں گی جبکہ میں نہایت بوڑھی ہو چکی ہوں، اور یہ جو میرے شوہر ہے یہ بھی بوڑھے ہیں، تو یہ بہت عجیب بات ہے۔ تو obviously یہ حیرانی جو ہے یہ نیچرل ہے، کس طرح سے، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام یا تو اس وقت 100 برس کے تھے اور یا پھر 120 برس کے تھے، ان کو اولاد کی جو ہے ابھی کوئی امید باقی نہیں رہی ہوگی، ٹھیک ہے۔ حضرت سارہ علیہ السلام کی بھی روایات میں یہی ایج ملتی ہے، یا تو وہ 90 یا 99 سال کی ہو چکی تھی۔ تو فرشتوں نے آگے اگلی آیت میں کیا جواب دیا، کیا آپ تعجب کرتی ہیں اللہ کے فیصلے پر، اللہ کی رحمتیں اور اس کی برکتیں ہوں تم پر اے نبی کے گھر والوں، یقیناً اللہ لائق حمد اور بزرگی والا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ خوشخبری ہماری طرف سے نہیں ہے، ٹھیک ہے، ہم صرف سنانے والے ہیں، فیصلہ کس کا ہے، اللہ کا فیصلہ ہے۔ اچھا، یہاں اس آیت کے اس حصے میں رحمت اللہ وبرکاتہ علیکم اہل البیت، اہل البیت جو ہے یہ نبی کے گھر والے ہیں، اس کا ترجمہ، ٹھیک ہے۔ تو ابھی دیکھیں کہ نبی کے جو گھر والے ہیں، ابھی بچے تو نہیں پیدا ہوئے نا، تو اہل البیت کا یہاں پہ مفہوم بالکل یہاں پہ کلیئر ہے، کیونکہ کچھ علماء کا یہ خیال ہے کہ اہل بیت میں جو ہے وہ بیویاں نہیں آتی ہیں، ازواج نہیں آتی ہیں، ٹھیک ہے، صرف اولاد آتی ہے، جس طرح سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بھی اہل بیت کا ایک بہت ہی جو ہے چیپٹر اکثر ہوتا رہتا ہے، ڈسکشن کا باعث بنتا رہتا ہے۔ تو اس آیت سے جو ہمیں اس کا مفہوم ملتا ہے وہ یہی ہے کہ نبی کے گھر والے جو ہیں ان میں بیویاں شامل ہیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو اس آیت میں ہم یہ بھی دیکھ لیتے ہیں کہ سورہ یاسین کی جو آیت ہے، آیت نمبر 82، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جب اللہ کا حکم ہو، یعنی کہ یہ اللہ کے حکم پہ جو ایک تعجب والا جو عمل ہے، ٹھیک ہے، ویسے تو نیچرل ہے، لیکن یہاں پہ یہ چیز ہے کہ جب اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو اللہ بس ایک حکم دیتا ہے اور وہ چیز ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو انسان کا، مومن کا جو توکل ہے وہ اسی چیز پہ ہوتا ہے۔ آیت نمبر 74 ہے، پھر ابراہیم کا خوف جاتا رہا اور یہ بشارت بھی پہنچ گئی تو آپ علیہ السلام نے جھگڑنا شروع کر دیا ہم سے قوم لوط کے بارے میں۔ اب یہ جو جھگڑنا ہے اس کا مطلب یہی ہے کہ یہاں پہ بیان القرآن سے ایک جو ہے واقعہ جو موجود ہے کہ ایک مجادلہ ہوا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا فرشتوں سے۔ کیا مجادلہ تھا، مطلب اسی واقعے کی ایک سمری وہاں پہ بھی موجود ہے، کس میں، تورات میں، کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے کہا کہ اگر اس بستے میں 50 آدمی بھی راست باز ہوئے، یعنی 50 اگر ایمان لائے قوم لوط میں سے حضرت لوط علیہ السلام پہ، تو کیا پھر بھی ان کو ہلاک کر دیا جائے گا؟ تو فرشتوں نے جواب دیا نہیں، ٹھیک ہے۔ تو پھر حضرت ابراہیم obviously ان کے مائنڈ میں ہوگا کہ ہو سکتا ہے کہ 40 آدمی ہوں جو ایمان لائے ہوں، ٹھیک ہے۔ تو اسی طرح چلتے چلتے بات 5 آدمیوں تک آئی، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بتایا گیا کہ آپ علیہ السلام اس بحث میں نہیں پڑے، ٹھیک ہے۔ اب جب رب کا فیصلہ آ چکا ہے، رب کا فیصلہ مطلب اس قوم پہ عذاب آنا ہے، تو عذاب آئے گا۔ اب یہ چیز بھی یہاں پہ واضح ہے کہ یہ جو قوم لوط تھی اس میں سے کوئی بھی ایمان نہیں لایا تھا حضرت لوط علیہ السلام پہ، ان کی دعوت کے باوجود، سوائے ان کی 2 بیٹیوں کے، یعنی یہ 3 لوگ تھے، پوری کی پوری قوم میں صرف 3 لوگ تھے جو حضرت لوط علیہ السلام پر ایمان لائے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام بھی شامل تھے اس میں، ٹھیک ہے، کوئی بھی ایمان نہیں لایا۔
75 آیت ہے، یقیناً ابراہیم علیہ السلام بہت ہی بردبار، نرم دل اور اللہ کی جناب میں رجوع کرنے والے تھے۔ یعنی پہلی آیت میں جیسے بتایا کہ آپ علیہ السلام نے جھگڑنا شروع کر دیا، تو ساتھ میں ہی اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ان کو اپریشیٹ بھی کیا۔ کس طرح سے؟ ایک ہی آیت میں 3 بار 3 صفات میں، یعنی بردبار تھے، نرم دل تھے، اللہ کی جناب میں رجوع کرنے والے تھے۔ ٹھیک ہے، تو رجوع کرنے والا بھی وہ توبہ طائب کرنے والا تائبون میں آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ سے رجوع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی طرف ہی توجہ کرنی، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگنا، شکر ہے تو اللہ کا ہی ادا کرنا۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو یہاں پہ تعریف کی گئی ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ یہ جو وجہ تھی نا، یہ لڑائی کرنے والی یا جھگڑنے والی، جھگڑنا مطلب بحث کرنی، اس کی وجہ کیا تھی؟ کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت نرم دل تھے، وہ بالکل نہیں چاہتے تھے کہ قوم پہ عذاب آ جائے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی جو قوم ہے، obviously عذاب کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ یہی ہوتے ہیں کہ وہ پوری کی پوری قومیں ہلاک ہو جاتی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ایک نرمی جو ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک صفت ہے جو کسی کو بھی اللہ تعالیٰ عطا کر دے۔ جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت نرم مزاج تھے، حضرت ابوبکر صدیق بہت نرم مزاج تھے۔ ٹھیک ہے، تو یہ کوشش ایک تھی کہ شاید کسی طریقے سے عذاب ٹل جائے، لیکن کیونکہ جب حجت قائم 26، اے ابراہیم چھوڑیے اس معاملے کو، اب تو آپ علیہ السلام کے رب کا فیصلہ آ چکا، اور ان پر وہ عذاب آ کر ہی رہے گا جسے لوٹایا نہیں جا سکے گا۔ اور جب آئے ہمارے فرستادے لوط علیہ السلام کے پاس، تو آپ علیہ السلام ان کی وجہ سے بڑے غمگین ہوئے، اور آپ علیہ السلام کا دل بہت تنگ ہوا، اور آپ علیہ السلام کہنے لگے آج تو بہت سختی کا دن ہے۔ اب یہ ہے کہ ہم جانتے ہیں یہ چیز کہ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم ہم جنس پرست تھی، ٹھیک ہے، مرد پرستی ان میں عام تھی۔ اب جب دیکھا اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو نا انسانوں کے روپ میں بھیجا، بہت ہی خوبصورت لڑکوں کے روپ میں، یہ بھی ان کی یوں سمجھ لیں ایک آخری آزمائش کہی جاتی ہے۔ تو وہ جو لوگ تھے وہاں کے، جو اس بیماری کا جو ہے ان میں ایک عام ان میں رجحان تھا، وہ ان مہمانوں کو دیکھ کے ان کا پیچھا کرنے لگے۔ تو آج یہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام پریشان ہو گئے کہ کیسے میں اپنے مہمانوں کا دفاع کروں گا۔ 78 آئے، اور آئے آپ علیہ السلام کی قوم کے لوگ دیوانہ وار دوڑتے ہوئے آپ علیہ السلام کے گھر کی طرف، وہ پہلے سے ہی گندے کاموں میں ملوث تھے۔ لوط علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، یہ میری بیٹیاں موجود ہیں، وہ تمہارے لیے پاکیزہ ہیں، تو اللہ کا خوف کرو اور مجھے میرے مہمانوں کے معاملے میں رسوا نہ کرو۔ کیا تم میں کوئی ایک آدمی بھی نیک چلن نہیں ہے؟ اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو بیٹیوں کی جو آفر کر رہے ہیں کہ میری بیٹیاں موجود ہیں، یعنی ایک تو اس کی تفسیر یہ ہو سکتی ہے کہ میری جو بیٹیاں ہیں، ٹھیک ہے، وہ ان سے طریقے سے نکاح کرو، پاکیزہ طریقے سے ان سے اپنی خواہش پوری کرو، اس کے لیے میں ریڈی ہوں، ٹھیک ہے، لیکن میرے مہمانوں کے جو معاملہ ہے اس میں مجھے رسوائی والا سامنا نہ کرواؤ۔ اور دوسری آپشن یہ ہو سکتی ہے کہ جو تمہاری بیویاں ہیں، جو تمہارے گھر میں پہلے سے موجود ہیں، کیونکہ وہ امت میں آتی ہے نا، ٹھیک ہے، تو جو پوری قوم ہے اس کے لیے جو نبی ہے وہ باپ کی طرح ہوتا ہے، تو وہ بھی بیٹیاں ہوئی ان کی، تو وہ بھی بیٹیوں کی مانند ہے، اب وہاں سے اپنی ضرورت پوری کرو۔ یہ اس کی ایک تفسیر یہ بھی ہو سکتی ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرح کی تفاسیر موجود ہیں۔ اب یہاں پہ ایک جو ہے ان کی ایک بے بسی شو ہو رہی ہے کہ بالکل اتنے خوف زدہ ہو گئے ہیں حضرت لوط علیہ السلام اس بات سے کہ میرے مہمان ہیں اور مجھے اس یہاں پہ رسوائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ تو یہاں پہ پوچھ رہے ہیں ان سے، انہیں للکار رہے ہیں، کیا تم میں ایک بھی کوئی شریف النفس انسان نہیں ہے جو کہ میرے ساتھ سٹینڈ کرے؟ ٹھیک ہے، آج یہ جو بد اخلاقی اور بے حیائی کا کام ہے اسے تم لوگ رک جاؤ۔ آیت نمبر 79 ہے، انہوں نے کہا کہ تمہیں تو معلوم ہی ہے تمہاری ان بیٹیوں پر ہمارا کوئی حق نہیں، اور تم خوب جانتے ہو جو ہم چاہتے ہیں۔ تو یہاں پہ دیکھیں کہ ڈھٹائی کی آخری حد ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ بس پٹ ٹو دی پوائنٹ ہم سے بات کرو، ڈائریکٹلی اپنا مطالبہ پیش کر دیا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہم کیا چاہ رہے ہیں۔ 80 آیت ہے، لوط نے کہا کاش میرے پاس تمہارے مقابلہ کے لیے کوئی طاقت ہوتی یا کوئی مضبوط سہارا ہوتا جس کی میں پناہ لے لیتا۔ اب یہ جو ہیومن سائیکی ہے نا، وہ دیکھیں یہاں پہ بھی شو ہو رہی ہے کہ کبھی کبھار ہوتا ہے انسان پریشان ہو جاتا ہے، حالانکہ حضرت لوط علیہ السلام کو معلوم ہے کہ مضبوط سہارا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی پشت پناہی اور حفاظت جو ہے وہ حضرت لوط علیہ السلام کو حاصل تھی، لیکن کیونکہ انسان ہے نا، تو انسان میں خوف جو ہے وہ پیدا ہونا ایک جو کیسے کہتے ہیں بشری ایک تقاضا ہے۔ اب یہاں پہ ایک مثال ہم یہ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی وقتی طور پر پریشان ہو گئے تھے جب انہیں ان کے سامنے پورا ایک دربار سجایا گیا، جادوگر آئے، سانپ آ گئے اتنے سارے، مطلب وہ جو نظر بندی والا جو ایک معاملہ ہوا تھا، ٹھیک ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے پھر ان کو تسلی جو ہے وہ دے دی گئی۔
تو یہ جو ہے یہ ایکسپیکٹ کی جا سکتی ہے انسان کی طرف سے ایسی پریشانی، لیکن بس اللہ تعالیٰ پر پھر بھی توکل ضرور ہونی چاہیے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی یہ توکل جو ہے ضرور تھی۔ 81 آئے تھے، فرشتوں نے کہا اے لوط علیہ السلام، ہم آپ علیہ السلام کے رب کے بھیجے ہوئے فرشتے ہیں، یہ لوگ آپ علیہ السلام تک نہیں پہنچ پائیں گے، بس آپ علیہ السلام رات کے اس بقیہ حصے میں اپنے گھر والوں کو لے کے نکل جائیں، اور کوئی بھی آپ میں سے پیچھے مڑ کے نہ دیکھے سوائے آپ کی بیوی کے، اس پر بھی وہی مصیبت آئے گی جو سب پر آنے والی ہے، ان کے وعدے کا صبح کا ہے، کیا صبح قریب نہیں ہے۔ اب یہاں اس آیت میں دیکھیں کہ ان کو فرشتوں نے تسلی دے دی کہ آپ پریشان نہیں ہو، ہمیں بھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا اور آپ کو بھی کوئی پریشانی کا سامنا نہیں ہوگا۔ اب جتنے بھی لوگ گندی نیت سے ان کے پاس آئے، فرشتوں نے اپنا ہاتھ ہلائے، سارے اندھے ہو گئے، ٹھیک ہے، روایات میں یہ چیز تفسیر میں ملتی ہے۔ اور پھر یہ جو لکھا یہاں پہ مینشنڈ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے آیت میں لکھا ہے کہ پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، تو اس میں کوئی ایسی کوئی بدعت نہیں ہے کہ جاتے ہوئے پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں، ٹھیک ہے، کچھ چیزیں لوگوں نے یہ بھی شامل کر رکھی ہوتی ہے نا روٹین میں، اب میں جا رہی ہوں تو میں پیچھے مڑ کے نہیں دیکھوں گی وغیرہ وغیرہ، تو اس سے مطلب یہی کہ پیچھے جو لوگ رہ گئے ہیں نا ان کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ لوگ پیچھے رہ گئے یا وہ لوگ جو ہے برباد ہو جائیں گے یا ہلاک کر دیے جائیں گے، بس آپ نے پیچھے نہیں دیکھنا، ایون اپنی بیوی کی طرف سے بھی نہیں دیکھنا، کیونکہ اب جو بیوی تھی نا حضرت نوح علیہ السلام کی اور حضرت لوط علیہ السلام کی، ان دونوں کا ذکر ہوا ہے سورہ التحریم میں، ٹھیک ہے، آیت نمبر 10 ہے کہ یہ جو ان کو کیا کہا، ان کو کہا گیا کہ یہ دونوں جو ہے ہمارے برگزیدہ بندوں کی وہ تھی بیویاں تھیں، ٹھیک ہے، لیکن انہوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی نے بھی اور حضرت لوط علیہ السلام کی بیوی نے بھی خیانت کی، کیونکہ یہ جو قوم کے جو لوگ تھے نا ان کو تنبیہ نہیں کرتی تھی، ان کے ساتھ اس ایک تو مشرک ہونے کے علاوہ مطلب اس جو یہ برا کام ہے اس میں ان کو برا نہیں سمجھتی تھی، اس لیے کہا جاتا ہے نا کہ برائی کو دل میں برا سمجھنا چاہیے، ایسا نہیں ہو کہ آپ برائی کو برائی نہیں سمجھو، پھر کیا ہوگا آپ بھی اسی عذاب میں جو ہے نا اس میں شامل سمجھے جاؤ گے۔ آیت نمبر 82 ہے، پھر دوبارہ ہمارا حکم آ پہنچا تو ہم نے اس کے اوپر کے نیچے کو اوپر کے حصے کو نیچا کر دیا، اور مزید ہم نے ان پر بارش برسائی تہ در تہ کنکریوں کی، اور اسی طرح اگلی آیت ہے وہ نشان زدہ تھے تمہارے رب کی طرف سے اور یہ ان ظالموں سے کوئی زیادہ دور نہیں۔ اب یہ جو اوپر کے حصے کو نیچے کر دیا سے مراد کیا ہے، یعنی کہ بستیاں تل پٹ کر دی گئی، اب عمارتیں زمین بوس ہو گئی، ٹھیک ہے، عمارتیں زمین بوس ہو جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے اوپر کے حصے بھی سارے نیچے آ جاتے ہیں نا۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ کنکریاں جو ہیں، کنکریوں کے لیے یہاں پہ جو برڈ سجیل یوز کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بارے میں جو تفسیر ہے وہ یہی ہے کہ جو پتھر ہوتے ہیں نا، پتھر اور مٹی، ان سے بنے ہوئے نا کنکریاں، ٹھیک ہے، ان کا بھی ایک عذاب آیا تھا ان پہ، اور یہ بہت مطلب سخت جو ہوتی ہے نا، جیسے بٹھے میں پکائی ہوئی جو کنکریاں ہوتی ہیں، تو پھر کیا ہوا کنکریاں بھی ماری گئی، یعنی ہر ایک انسان کے لیے ایک جو کنکریاں تھیں وہ نشان زدہ تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ ایسا تھا کہ ان کی اپنی جو ہے کنکریاں ہر انسان کو ماری گئی۔ اور پھر یہ بھی ہوا کہ زلزلہ بھی آیا، ٹھیک ہے، اب جب زلزلہ آتا ہے تب بھی تو بستیاں الٹ پلٹ ہو جاتی ہیں نا۔ اب یہ اسی عذاب کے تحت یہ جو لوگ تھے یہ پتھروں کے اندر ہی دفن ہو گئے، اور ساتھ میں جو ہے یہاں پہ یہ بھی بتایا گیا کہ جو یہ مشرکین مکہ سے جو یہ والی آبادیاں ہیں یہ زیادہ دور نہیں ہیں، یعنی کہ جب فلسطین کی طرف روانہ کوئی ہوتا تو یہ جو علاقے ہیں قوم سمود اور قوم مدین، ان علاقوں سے گزرتے ہوئے جو ہے لوگ یہاں سے گزر کے جاتے تھے، اور ایون ان کو ان بستیوں کے آثار بھی راستے میں نظر آتے تھے۔ اب یہ جو قوم لوط کا عمل تھا بہت ہی گھناؤنا اور بہت ہی بے حیائی والا جو عمل تھا، ابو داؤد میں ہمیں اس کی ایک حدیث ملتی ہے 4462 کہ اگر کوئی بھی قوم لوط کا عمل کرتا ہوا کسی کو اگر پاؤ تو فاعل اور مفعول دونوں کو قتل کر دو، فاعل مفعول آپ اس کا اچھے سے اب اس کا مطلب سمجھتے ہوں گے، یعنی کہ کرنے والا یہ کام کروانے والا ان کو قتل کر دو، مطلب اس کا جو ظلم ہے وہ اس قدر زیادہ ہے، اور ہم یہ بھی جانتے ہیں یہ گناہ انہی کی طرف سے پہلے شروع ہوا تھا، ٹھیک ہے، اس سے پہلے یہ گناہ کسی نے نہیں کیا تھا۔ اب ہم نے یہ رکوع مکمل کیا ہے تو اس میں ہم نے دیکھا کہ ہم جنس پرستی کی جو سزا ہے وہ عبرت ناک ہے، اور فرشتوں کے روپ میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہلے بھیجا، ٹھیک ہے، ان کو بشارت دی بیٹے کی، پوتے کی، اور پھر ہم نے وہ واقعہ دیکھا، اس کے بعد یہ جو فرشتے ہیں قوم لوط کے پاس پہنچے، یعنی حضرت لوط علیہ السلام کے پہنچے، قوم لوط کے لوگ متاثر ہو گئے، ٹھیک ہے، انہوں نے ان کے ساتھ بھی وہ شرمناک جو فعل تھا
وہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے یہ لوگ، ٹھیک ہے۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی کوئی جو ہے وہ سچویشن نہیں بنی۔ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا ہوا، یہ لوگ اندھے ہو گئے، اور پھر ان لوگوں کو سب بستی والوں سے ان بستیوں سے جو گھر والے تھے، گھر والوں میں صرف کون لوگ تھے، 3 لوگ تھے، وہ ہم نے پڑھے۔ یہ لوگ یہاں سے نکل گئے، اور پھر بیوی پیچھے رہ گئی، اور باقی اہل خانہ بھی، اور پوری قوم بھی، سب پہ جو ہے زلزلے کا اور پتھروں کی بارش کا عذاب آیا، سب کے سب ہلاک ہو گئے، ٹھیک ہے۔ آگے ہم اگلا رکوع انشاءاللہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ 84 آیت سے یہ رکوع سٹارٹ ہوتا ہے۔ یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں، اور مدین کی طرف ہم نے بھیجا ان کے بھائی شعیب علیہ السلام کو۔ آپ علیہ السلام نے کہا، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی بندگی کرو، تمہارا کوئی معبود نہیں اس کے سوا، اور نہ کم کرو ماپ اور تول کو۔ میں تمہیں آسودہ حال دیکھتا ہوں، لیکن اگر تم لوگ ان غلط کاریوں سے باز نہ آئے تو مجھے اندیشہ ہے تم پر ایک ایسے دن کے عذاب کا جو تمہیں گھیر لے گا۔ اب یہ جو سورہ راف میں ہم نے پڑھا، بنی قطورہ سے تھے یہ لوگ، کون؟ یہ جو حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم کے لوگ تھے۔ اب یہ بھی ایک جو ہے بڑی اسٹرانگ ایک قوم تھی، تجارتی امور تھے ان کے، ٹھیک ہے۔ اور پھر یہ جو جس علاقے میں آباد تھے، یہ سارا تجارتی مرکز تھا۔ تو تجارت جو ہے یہ ایک ایسا ایک مطلب شروع سے ہی چلا آ رہا ہے، ایک ایسا یہ بزنس ہے کہ یہاں سے لوگوں میں خوشحالی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اب کیا ہوا، جب خوشحالی پیدا ہوئی تو ساتھ ساتھ ان میں یہ خرابی بھی پیدا ہو گئی کہ وہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ اچھا، لوگوں کو راستے میں بھی روکتے تھے، روک کے پھر ان سے لوٹ مار والا کام بھی کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ یہ والے جرم بھی ان میں پائے جاتے تھے۔ تو اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ان کو یہاں پہ ایک تنبیہ کی جا رہی ہے کہ عذاب سے بچو، ٹھیک ہے۔ میجر ان کا گناہ یہی تھا کہ ناپ تول میں کمی کیا کرتے تھے۔ آیت نمبر 85 ہے، اور اے میری قوم کے لوگوں، پورا پورا دیا کرو پیمانہ اور تول عدل اور انصاف کے ساتھ، اور مت کم دیا کرو لوگوں کو ان کی چیزیں، اور نہ ہی زمین میں فساد مچاتے پھرو۔ اب یہ جو ناپ تول میں جو کمی ہے، یہ بھی فساد کا باعث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کسی کا حق مار رہے ہو نا، اس طرح سے اگر کسی کو کم دے رہے ہو اور وہ کم کی آپ کو پیمنٹ نہیں کر رہا، وہ آپ کو پورا پے کر رہا ہے لیکن بدلے میں وہ کم لے رہا ہے، تو عدل کے منافی ہے یہ چیز، ٹھیک ہے۔ ابن ماجہ کی ایک حدیث ہے، حدیث نمبر 4019۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ حدیث کے الفاظ آپ پڑھ سکتے ہیں کہ کوئی اگر قوم یہ والا عمل کرتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو بدلے میں قحط سالی سے جو ہے اس کو سامنا کرنا پڑتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ٹھیک ہے۔ روزگار میں ان کو کمی ہو جاتی ہے، یا ان کا جو حکمران ہے یا ان کا جو بادشاہ ہے وہ ظالم ہوتا ہے، تو یہ ساری چیزیں ان کو پھر سفر کرنی پڑتی ہیں، کس کے بدلے میں؟ جب کوئی قوم ناپ تول میں کمی کرتی ہے۔ تو آج دیکھیں کہ ہم لوگ بھی تو سفر کر رہے ہیں نا، ہمارے بھی یہی سارے معاملات ہیں، گندی چیزیں اندر چھپا کے رکھتے ہیں، اوپر سے فروٹ ہے، سبزی ہے، کچھ بھی ہے چیزیں، ٹھیک ہے، مطلب یہ مائنر جو چیزیں ہیں ان کی بات کر رہی ہوں۔ اچھی چیز دکھا کے بری چیز دے دینی، یہ بھی ناپ تول میں کمی کی والی ایک مثال ہے۔ تو ہم لوگ بھی برداشت کر رہے ہیں نا یہی سب چیزیں، ہمارے علاقوں میں کیا قحط سالی نہیں ہو رہی؟ کتنی ایسے علاقے ہیں جہاں پہ یہ ساری چیزیں جو ہے ان سے لوگ سفر کر رہے ہیں، روزگار کی اتنی ڈگریز والے لوگ ہیں، روزگار نہیں ہے۔ حکمرانوں کو دیکھیں تو وہ ملک کی بھی جڑیں کٹ گئی ہمارے، ٹھیک ہے، اور ہماری ہر طرح سے ہم اس جو یہ حدیث ہے نا، اس کے جو ٹرمز بتائی گئی ہیں، جتنی چیزیں بتائی گئی ان سب پہ ہماری جو قوم ہے وہ پورا اتر رہی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ توبہ اور استغفار کرنے کی ضرورت ہے ہمیں۔ 86 آیت ہے، اللہ کی عطا کردہ بچت ہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم مومن ہو۔ اب یہ بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ چیز، اور ساتھ میں یہاں بتایا لیکن میں تمہارے اوپر کوئی نگران نہیں ہوں، ٹھیک ہے۔ اب یہ امپورٹنٹ اس لیے کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے، ٹھیک ہے، اللہ کی عطا کردہ بچت تمہارے لیے بہتر ہے۔ اور جب انسان اللہ پہ توکل کرتا ہے نا تو ان سب چیزوں میں بہت برکت بھی ہو جاتی ہے۔ یہ جس کا عقیدہ رہا، ٹھیک ہے، تو وہ ہمیشہ سے وہ لوگ جو لوگ ہیں نا وہ فلاح پاتے ہیں، دنیا میں بھی اور پھر آخرت میں بھی۔ انصاف کے ساتھ پورا پورا ناپو تولو، ٹھیک ہے، چیزوں میں کمی نہ کرو، کسی کی حق تلفی نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ساری جو کوالٹیز ہیں ان کو پسند فرمایا ہے کہ دیانت دار رہو، اور تجارت کا اصول بھی یہی ہے۔ اور پھر کیا ہوگا، اگر آپ کو تھوڑا منافع بھی ہوگا تو اس پہ قناعت کرو، تمہارے لیے بہت بہتر ہے یہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اب یہاں یہ فرمایا گیا کہ میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں، کس کی طرف سے ہے یہ؟ حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف سے، کہ میں تمہیں سمجھا سکتا ہوں، میرا تم پہ زور نہیں ہے۔ آیت نمبر 87 ہے، انہوں نے کہا اے شعیب، کیا تمہاری نماز تمہیں اس بات کا
مرضی کے مطابق تصرف نہ کریں۔ ہاں، ایک تم ہی ہو جو بہت باوقار اور نیک چلن ہو۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ ایک تو اپنے جو ایک جن کا طریقہ ہے کہ ہمارے آباء و اجداد جو ہیں وہ پوچھتے آئے ہیں، یعنی کہ ان کا شرک ہمارے لیے بہت عام ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اس چیز کو ہم نہیں چھوڑیں گے۔ ساتھ میں نماز جو ہے اس کو بھی ٹونٹ کر رہے ہیں، اور یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مال ہے، ہم اپنی مرضی کریں۔ تو یہ ساری ٹرمز آج بھی ہماری قوم کے اندر سرایت کر چکی ہیں، ٹھیک ہے۔ اب جو اہل مغرب ہیں یا جو نان مسلمز کہہ سکتے ہیں، ان کی یہ جو ٹرمز انٹروڈیوس انہوں نے کرائی ہیں معاشرے میں، جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں میرا جسم میری مرضی، ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا شریعت میں یہی سب کچھ سکھایا ہے؟ ہمیں تو ہماری تو پیدائش ہی اللہ تعالیٰ کی ابدیت کے لیے ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہمیں یہ ساری چیزیں جو ہے ہمارا راستہ گمراہی کی طرف لے کے جانے کے لیے بہت ہی پیارے پیارے نام رکھے گئے ہیں۔ جیسے ایک اور ہے کہ جو سیکرڈ رائٹ آف اونرشپ ہے، کہ ہمارا مال ہے تو اس میں ہم اپنی مرضی سے کمی بیشی کر سکتے ہیں، ہم پانی ملائیں، کچھ ملاوٹ کریں، کچھ بھی، کیونکہ مال ہمارا تھا۔ ایسا نہیں ہے، اسلام کا جو تصور ہے وہ یہ جو مال ہے، یہ جو دولت ہے، یہ جو ہمیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں، یہ اللہ کی امانت ہے، ٹھیک ہے۔ تو اس میں ہم اللہ کی مرضی کے اکارڈنگ چلیں گے، اپنی مرضی ہم اس میں نہیں چلا سکتے۔ ایون ہم اپنے عبادات میں اپنی مرضی نہیں چلا سکتے کہ ہم نے اس کو جو ہے عبادت کا جو طریقہ ہے اس کو بدل دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جو یہ قوم ہے وہ ساتھ میں یہاں پہ تعریفاً نہیں بلکہ طنزیہ کہہ رہی ہے، ہاں ایک تم ہو جو بڑے باوقار اور نیک چلن ہو۔ یہ چیزیں آج بھی فیس کرنی پڑتی ہیں نا، ہم میں سے بہت ساری بہنوں نے بھی کیا ہوگا کہ جب اچانک سے آپ لوگوں کو ہدایت اللہ تعالیٰ آپ کو دیتا ہے، ٹھیک ہے، تو جو لوگ آپ کو آپ کے جس طرح سے کہتے ہیں لوگ آپ کو آپ کے یہ طریقہ کار پسند نہیں کر رہے ہوتے، وہ ہمارے سم ٹائمز اپنے بھی ہوتے ہیں، تو بڑے اور طریقے سے آپ کو جو ہے وہ کیا جاتا ہے، ٹونٹ کیا جاتا ہے کہ نیا نیا دین سیکھا ہے، کون سا مسلک اختیار کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں کہ یہ اس قوم کی بھی یہی سارا طریقہ کار تھا کہ تم ہی بڑے باوقار ہو۔ 88 آئے تھے، آپ علیہ السلام نے فرمایا اے میری قوم کے لوگوں ذرا سوچو کہ اگر میں پہلے بھی اپنے رب کی طرف سے بینہ پر تھا، ٹھیک ہے، اور اللہ نے اپنے پاس سے مجھے اچھا رزق بھی عطا کیا، اور میں ہرگز نہیں چاہتا کہ جس چیز سے تم لوگوں کو منع کروں خود وہی کام کروں۔ میں تو کچھ نہیں چاہتا سوائے اس راہ کے جس قدر مجھ میں استطاعت ہے، اور میری توفیق تو اللہ کی طرف سے ہے، اسی پر میں نے توکل کیا اور اسی کی طرف میں رجوع کرتا ہوں۔ اب یہ سٹائل وہی ہے، ابھی ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا، ٹھیک ہے، اس میں بھی ہم نے یہی طریقہ پڑھا کہ میرا جو کردار تھا وہ پہلے بھی مثالی تھا، ٹھیک ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے اچھا رزق عنایت فرمایا۔ اب جو نبوت ہے نا یہ بھی ایک رزق میں آتا ہے نا، ٹھیک ہے، تو نبوت اور رسالت تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ رزق ہے۔ اور پھر یہ کہ میں نہیں چاہتا کہ میں وہ کام کروں کہ جس سے میں تمہیں منع کرتا ہوں، یعنی وہی والی جو ایک سچویشن ہے وہ یہاں ان کی طرف سے جو ہے وہ پیش کی جا رہی ہے قوم کی طرف سے کہ میرا توکل اللہ کی طرف سے، میں اللہ کی طرف ہی رجوع کروں گا۔ آیت نمبر 89 ہے، اے میری قوم کے لوگوں دیکھو میری دشمنی تمہیں اس انجام تک نہ لے جائے کہ تم پر بھی وہی عذاب آ جائے جیسے کہ آیا تھا قوم نوح، قوم ہود یا قوم صالح پر۔ اور قوم لوط تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، مطلب یہ کہ یہ جو قوم لوط ہے یہ قریب ترین وقت ہے نا ان کا، پچھلی قومیں تو تھوڑا سا زیادہ ٹائم پہلے ان پہ عذاب آئے، تو قوم لوط کی ابھی حال ہی میں یہ ساری چیزیں ہوئی ہیں، مطلب تھوڑا ہی عرصہ ہوا ہے۔ تو 4 قومیں بیان ہو گئی یہاں پہ جن پہ عذاب آیا، اور یہ جو علاقہ ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ یہ جو ڈیڈ سی کا جو ساحل ہے نا، یعنی یہاں پہ یہ امورا اور سدوم کی بستیاں تھیں۔ اب یہ کون سی بستیاں ہیں؟ جہاں پہ حضرت لوط علیہ السلام مبعوث ہوئے تھے، ٹھیک ہے۔ تو یہ جو ایک تو یہ کہ یہ کچھ سالوں کی بات ہے، ٹھیک ہے، ہزاروں سالوں کی نہیں، کچھ 100 سالوں کی بات ہے کہ اس سے پہلے کی جو قوم ہے ان پہ عذاب آ گیا تھا۔ 90 آیت ہے، اور استغفار کرو اپنے رب سے اور اس کی طرف رجوع کرو، یقیناً میرا رب رحیم بھی ہے محبت فرمانے والا بھی ہے۔ اللہ کی 2 صفات ایک ساتھ بیان کر دی گئی، ٹھیک ہے، رحیم ہے نہایت رحمت کرنے والا، یعنی کہ بہت رحم فرمانے والا۔ تو جو گناہ تم کر چکے ہو اس کی طرف سے گناہوں کی معافی مانگ لو اور اللہ کی طرف پلٹ آؤ تاکہ اطاعت والے کرنے والے بن جاؤ، ٹھیک ہے۔ تو اللہ کی طرف کوئی اگر پلٹ آتا ہے تو پھر اللہ بہت محبت کرنے والا ہے اپنے مخلوق سے۔ 91 انہوں نے کہا ہے شعیب تم جو کچھ کہتے ہو اس میں سے اکثر باتیں ہماری سمجھ میں نہیں آتی، اور ہم تو دیکھتے ہیں کہ تمہیں اپنے درمیان ایک کمزور آدمی، اگر تمہارا خاندان نہ ہوتا تو ہمیں تمہیں کبھی کا سنسار کر چکے ہوتے، اور تم ہم پر غالب نہیں ہو۔
تو یہاں پہ بھی وہی ڈھٹائی والا ایک سین ہے کہ دین کی باتیں ان کو بتائی جا رہی ہیں، وہ ان کو سمجھ میں نہیں آ رہی، ٹھیک ہے. تو یہ بھی ایک جو انکار کرنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اور ساتھ میں یہ کہ یہاں پہ جو خاندانیت کا تصور ہے نا، وہ شروع سے ہی چلتا آ رہا ہے. مطلب ایک انسان کا اگر خاندان ہے تو اس کو اسٹرانگ سمجھا جاتا ہے. تو یہاں پہ یہی بتایا جا رہا ہے اگر تمہارے گھر والے نہ ہوتے، خاندان والے نہ ہوتے، تو ہم کب کا تمہیں یہاں سے نیست و نابود کر دیتے. اس کی مثال ہم یہاں سے بھی لے سکتے ہیں کہ جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو کفالت تھی وہ چچا نے کی تھی، حضرت ابو طالب نے، ٹھیک ہے. تو لیکن ایمان نہیں لائے تھے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. بہت دعوت دی، بہت کوشش کی. اب بنو ہاشم کے جو سردار تھے وہ، ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایمان وہ نہیں لائے تھے، لیکن پھر بھی وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیونکہ محبت کرتے تھے. تو یہ جو خاندانیت کی بیسس ہے نا، مطلب بنی ہاشم کی ایک پورا خاندان کا ایک قبیلہ ہے، اور اس میں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبعوث فرمائے گئے، ٹھیک ہے. تو اس چیز کی وجہ سے بھی مشرکین کوئی ایسا برا عمل نہیں کر سکتے تھے. ایون انہوں نے کیا کافی کچھ، لیکن پھر بھی یہ خاندانیت ان کو کافی انتہائی اقدام کرنے سے روکتی تھی. آیت نمبر 92 ہے. آپ علیہ السلام نے فرمایا، اے میری قوم کے لوگوں، کیا میرا خاندان تم پر اللہ سے زیادہ بھاری ہے؟ اور اس اللہ کو تو تم نے اپنی پیٹھوں کے پیچھے ڈال رکھا ہے. یعنی کہ یہاں پہ یہ چیز بیان ہوئی ہے کہ میرا جو پشت پناہ ہے وہ اللہ ہے، اور تم اللہ سے نہیں ڈرتے. لیکن تم اللہ سے نہیں ڈر رہے، لیکن میرے خاندان والوں سے ڈر رہے ہو. کیا میرا خاندان اللہ سے بھی زیادہ اسٹرانگ ہے؟ ٹھیک ہے. تو یہ ایک چیلنجنگ ایک سوال ہے یہاں پہ. اور پھر آگے فرمایا گیا، یقیناً میرا رب تو اس سب کا احاطہ کیے ہوئے ہے جو تم کر رہے ہو. یعنی اللہ کی گرفت سے کیسے نکل کے جاؤ گے باہر. 93 ہے. اے میری قوم کے لوگوں، تم کرو جو کچھ تم کر سکتے ہو اپنی جگہ پر، میں بھی کر رہا ہوں جو میں اپنی جگہ پر کر سکتا ہوں. عنقریب تم جان لو گے کہ وہ عذاب جو آتا ہے وہ اسے رسوا کر دے گا، اور کون ہے جو جھوٹا ہے. یعنی ایک یہاں پہ چیلنج ہے کہ جو کرنا ہے، جو چالیں چلنی ہے، کچھ بھی اقدامات وغیرہ کرنے ہیں، تو میری طرف سے یہ چیلنج ہے، آپ نے جو کرنا ہے کرو، لیکن میں بھی جو ہے انتظار کر رہا ہوں. جو میں کرنا چاہتا ہوں وہ میں کروں گا. مطلب دعوت کا کام میں بھی نہیں چھوڑوں گا. اور پھر اس کے بعد انتظار کی بھی بات ہوئی ہے کہ میں بھی تمہارے ساتھ منتظر ہوں. 94 ہے کہ جب ہمارا حکم آ گیا تو ہم نے اپنی رحمت سے نجات دے دی شعیب کو اور ان لوگوں کو جو آپ علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائے تھے. اور ظالموں کو آپ پکڑا ایک زبردست کڑک نے، تو وہ اپنے گھروں میں اوندے ہو گئے جیسے کہ وہ ان میں کبھی آباد ہی نہیں تھے. آگاہ ہو جاؤ، پھٹکار ہے مدین پر جیسے کہ سمود پر پھٹکار ہوئی تھی. اب یہاں پہ جو ہولناک چیخ ہے نا، یہ جو ورڈ یہاں پہ یوز ہوا ہے، کون سا ورڈ ہے؟ آیت میں جو ورڈ یوز ہوا ہے صیحہ، ٹھیک ہے، سواد سے ہے، سواد یا ہاتھ، ہاں ٹھیک ہے. صیحہ اس کا مطلب ہے ہولناک چیخ. اب یہاں پہ چیخ کی کا ذکر ہوا ہے، obviously یہ کسی فرشتے کی طرف سے چنگھاڑ تھی، ٹھیک ہے. تو یہ لوگ برداشت نہیں کر سکے اور اسی ٹائم پہ لوگوں کی ڈیتھ ہو گئی، ہلاک ہو گئے. اب سورہ اعراف میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ یہاں پہ اس قوم کے لیے زلزلے کا بھی ساتھ میں ذکر ہے، ٹھیک ہے، کہ زلزلہ بھی آیا. سورہ شورا میں دیکھتے ہیں تو وہاں پہ بادل جو ہے عذاب کے بادل سائبان کی طرح نازل ہوئے. یعنی یہاں سے مفسرین یہ لیتے ہیں اس سے نتیجہ کہ اس قوم پہ تینوں طرح کے عذاب آئے تھے. بیسک جو ہے وہ یہی ہے کہ چنگھاڑ سے سٹارٹ ہوا، پھر اس کے بعد زلزلہ بھی آیا، اور جو عذاب کے بادل ہے وہ بھی. ابھی جو مدین کے پہاڑوں پہ دیکھتے ہیں نا، تو زلزلے کے آثار آج بھی موجود پائے جاتے ہیں. یعنی کہ جو زلزلہ جب آتا ہے تو پہاڑوں کا جو ایک ٹیکسچر ہے نا، وہ ایک طریقہ کار اس کا چینج پایا جاتا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ چیز بھی روایات میں لکھی بھی پائی گئی ہے. اچھا یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ اس رکوع میں ہم نے کیا پڑھا. اس رکوع میں ہم نے پڑھا کہ حضرت شعیب علیہ السلام کی جو قوم ہے اس پہ کیسے عذاب آیا. حضرت شعیب علیہ السلام نے قوم کو دعوت دی، ٹھیک ہے، شرک نہیں کرنا، ناپ تول میں کمی نہیں کرنا، لوگوں کو مسافروں کو لوٹنا نہیں ہے. قوم نے کیا کیا؟ ان کی دعوت کو تکبر سے جھٹلایا، ٹھیک ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان پہ زلزلے سے اور جو تباہ کیا ان کو اس طریقے سے چنگھاڑ وغیرہ سے ان کو تباہ و برباد کر دیا. اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 8، 96 سے یہ سٹارٹ ہوتا ہے اور 99 تک کسی آیات ہیں، تھوڑی سی جو آیات ہیں ان کو ہم دیکھیں گے. ہم نے بھیجا موسیٰ کو اپنی آیات اور واضح سند کے ساتھ فرعون اور اس کے سرداروں کی طرف سے، لیکن انہوں نے فرعون کی پیروی کی، حالانکہ فرعون کا معاملہ درست نہ تھا. تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ ہم نے یہ چیز جو ہے پہلے یہ واقعہ ہم نے پہلے پڑھا ہوا ہے. انشاءاللہ یہ چیز آپ کو اچھے سے انڈرسٹینڈ ہو رہی ہوگی. آیت نمبر 98، قیامت کے دن وہ آئے گا آگے چلتا وہ اپنی قوم کے
پھر وہ آگ کے گھاٹ پر انہیں اتار دے گا، اور وہ بہت ہی برا گھاٹ ہے جس پر وہ اتارے جائیں گے۔ اب یہ دیکھیں کہ جس طرح فرعون قیادت کرتا تھا اپنی قوم کی، قیامت کے دن بھی اسی طریقے سے اس کو قیادت کا موقع دیا جائے گا، آگے آگے چل رہا ہوگا، قوم پیچھے پیچھے، کیونکہ پہلے بھی اس نے قوم نے فالو کیا، اب بھی پیچھے پیچھے چل رہی ہے۔ ٹھیک ہے، سورہ مومن کی آیت ہے، آیت نمبر 45 سے 46 تک، اس میں بھی یہ چیز بیان کی گئی ہے۔ اب کیا ہوگا، ان کو لیڈرشپ جو ہے اس کو دی جائے گی، لیڈ کرتا کرتا ان کو جہنم میں اتار دے گا۔ ٹھیک ہے، 99، اور اس دنیا میں بھی لعنت اس کے پیچھے لگا دی گئی، اور قیامت کے دن بھی بہت ہی برا ہے وہ انعام جو ان کو ملنے والا ہے۔ یہ رکوع یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ آل فرعون کو توحید کی دعوت دی تھی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے، ٹھیک ہے، انہوں نے اس یہ بات نہیں مانی تھی۔ اب قیامت کے دن کا جو سین ہے وہ بتایا جا رہا ہے کہ جیسے دنیا میں بھی انہوں نے پیروی کی تھی فرعون کی، حضرت موسیٰ علیہ السلام پہ ایمان نہیں لائے، آخرت میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ یہ چیز بتائی گئی ہے کہ جو قومیں ہیں نا قیامت کے دن، وہ دو گروہوں میں تقسیم ہو جائیں گی۔ بدبختوں کا بھی گروہ ہوگا، ٹھیک ہے، جو جہنم میں جائے گا۔ دوسرا گروہ کون سا ہوگا؟ جو خوش بختوں کا گروہ ہوگا۔ اگلا رکوع ہے رکوع نمبر 9، 100 آیت سے 109 تک ہے یہ آیات۔ ہم یہاں پہ دیکھتے ہیں آیت نمبر 100۔ یہ ہے ان کی بڑی بڑی بستیوں کی کچھ اہم خبریں جو ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سنا رہے ہیں۔ ان میں ایسی بھی ہیں جو ابھی قائم ہیں، اور ایسی بھی ہیں جو بالکل ختم ہو گئی۔ اب یہاں پہ جو ورڈ یوز کیا گیا ہے حسید، اس میں یہ والا وہ کھیت ہے جو بالکل تباہ کر لیا گیا ہو، یعنی کہ جب فصل جو کاٹ لی گئی ہو۔ ٹھیک ہے، تو ایک ویرانی والا جو ایک سین ہے اس میں بتایا جاتا ہے۔ تو یہ جو قوموں پہ عذاب آیا نا، ان بستیوں کو اسی کٹے ہوئے کھیت کی سے تشبیہ دی گئی ہے، یعنی کہ ایسا ہے کہ کچھ بستیوں کے کچھ نہ کچھ آثار ملتے ہیں لیکن کچھ کا کوئی نشان بھی نہیں ملتا ہے۔ 101، ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا بلکہ انہوں نے اپنی جانوں پر خود جرم ڈھایا، تو ان کے کچھ بھی کام نہ آ سکے ان کے وہ معبود جنہیں وہ اللہ کے سوا پکارا کرتے تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کا حکم آ پہنچا تو انہوں نے کچھ اضافہ نہیں کیا ان کے حق میں مگر بربادی ہی کا۔ اب یہاں پہ دیکھیں کہ جتنی بھی قومیں تھیں ان لوگوں کے اپنے اعمال تھے۔ یہ خبریں کس کو بتائی جا رہی ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو۔ ٹھیک ہے، اگر یہ قرآن کریم کی جو وحی کے ذریعے سے انہیں نہیں بتایا جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے یہ چیزیں بھی نہیں ہوتی۔ تو ساری ہی خبریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دی گئی کہ کون سی قوم تھی جو بے حیائی کا کام کرتی تھی، کون سی تھی ناپ تول میں کمی کرتی، رشوت کون سی لیتی، ٹھیک ہے، ان میں کون سی برائیاں پائی جاتی تھیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ان برائیوں کو یہاں پہ درج کرنے کی ریزن کیا ہے؟ تاکہ ہم دور رہ سکیں ان برائیوں سے۔ ٹھیک ہے، یہ صرف ایسے نہیں کہ ہاں وہ قوم ایسے کرتی تھی ہم بھی کرتے ہیں تو ہم کیا کریں گے، ان قوموں پہ عذاب آیا تو ہمیں بھی اپنے آخرت کے عذاب کو اس میں فوکس کرنا ہوگا لازماً، کہ ایسا نہیں کرنا کہ ہم صرف انہی قوموں سے ہی ان کو جو ہے اٹیچ کر کے کہ یہ ان کا ہی عمل تھا ہمارا نہیں ہے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ یہ ساری خبریں جو ہے قرآن کریم میں درج ہے تاکہ امت ایسا سب کچھ نہیں کرے۔ 102 آیت ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایسے ہی ہوتی ہے پکڑ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی، جب وہ پکڑتا ہے بستیوں کو جب وہ ظالم ہوتی ہیں، لیکن اس کی پکڑ بڑی دردناک بھی ہے، بڑی سخت بھی ہے۔ اب یہاں دیکھیں کہ سورہ بروج میں آیت نمبر 12 میں بھی یہ چیز فرمائی گئی ہے کہ تیرے رب کی جو پکڑ ہے وہ بہت سخت ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو سنت ہے وہ بتائی گئی ہے۔ آیت نمبر 103 ہے، یقیناً اس میں نشانی ہے ان لوگوں کے لیے جو آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ وہ ایک ایسا دن ہے جس میں لوگوں کو جمع کیا جائے گا، اور وہ دن ہے پیشی کا۔ پیشی مطلب جب عدالت لگتی ہے، جب حساب کتاب ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے سارے اعمال ان کے سامنے رکھے جاتے ہیں۔ یہ بدلے کے دن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے۔ صحیح مسلم کی 7198 حدیث ہے، اس میں بھی ایسے ہی آخرت کا منظر جو ہے پیش کیا گیا ہے، اور ہم اسے ایک وقت معین تک کے لیے مؤخر کیے ہوئے ہیں، یعنی کہ یہ دن آئے گا لیکن اپنی مقررہ گھڑی پہ۔ وہ وقت کس کو معلوم ہے؟ سوائے اللہ کے کسی کو بھی معلوم نہیں۔ 105، جب وہ دن آئے گا تو کوئی متنفس بات نہیں کر سکے گا مگر اللہ کی اذن سے، تو ان انسانوں میں سے کچھ شقی ہوں گے اور کچھ سعید۔ اب یہ جو شقی اور سعید ہیں اس کے میننگز کیا ہیں؟ مطلب کچھ بدبخت ہیں اور کچھ سعید یعنی نیک بخت ہیں۔ سورہ شورہ کی آیت نمبر 7 میں یہ چیز بتائی گئی ہے کہ اعمال کی بنیاد پر ہی یہ چیزیں کیٹیگرائز کی جاتی ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ آیت نمبر 106، تو وہ لوگ جو بدبخت ہیں وہ آگ میں ہوں گے جس میں انہیں چیخنا ہے اور دھاڑنا ہے، یعنی کہ جب obviously جب عذاب سے گزارا جائے گا تو سوائے
کرب کی وجہ سے جو چیخ و پکار کر رہے ہوں گے اور رو رہے ہوں گے اور چلا رہے ہوں گے، اس کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو آخرت کے عذاب سے بچائے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ آیت نمبر 107 ہے، اس میں وہ ہمیشہ رہیں گے جب تک کہ رہیں آسمان اور زمین، سوائے اس کے جو تیرا رب چاہے۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب جو ارادہ کرے اسے کر گزرنے والا ہے۔ اور جو لوگ نیک بخت ہوں گے وہ جنت میں رہیں گے ہمیشہ ہمیش، جب تک رہیں آسمان اور زمین، سوائے اس کے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب چاہے۔ یہ ایسی بخشش ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتی۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مستقل ملنے والی ایک عطا ہے، ٹھیک ہے۔ کوئی جنت میں چلا گیا تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک بہت بڑی اللہ کی رحمت ہے، ٹھیک ہے۔ اور پھر جہنم میں جانے والا بھی، تو یہ ساری چیزیں کس لیے درج کی گئی؟ تاکہ انسان جو ہے اچھے سے سمجھ لے کہ اس کے جو نتیجہ ہے اس کے برے اعمال کا وہ کیا ہو سکتا ہے۔ آیت نمبر 109، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کسی شک میں نہ رہیں ان کے بارے میں جن کی یہ پوجا کر رہے ہیں۔ یہ لوگ نہیں پوجا کر رہے مگر ایسے ہی جیسے کہ ان کے باوجداد پوجا کرتے رہے اس سے پہلے۔ یعنی کہ یہاں پہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ وہی اندھی تقلید کا یہ شکار ہے۔ اب اجداد بھی غلط ہے ان کے، تو یہ بھی غلط ہے آیت کے اگلے حصے میں۔ اور یقیناً ہم ان کو دینے والے ہیں ان کا حصہ بغیر کسی کمی کے، یعنی جو کریں گے، جو کہتے ہیں جس کھیتی میں جو آپ بیج بو گے وہی کاٹو گے۔ تو یہاں پہ رکوع مکمل ہوتا ہے آیت نمبر 109 تک۔ تو ہم نے رکوع نمبر 9 میں کیا پڑھا؟ پہلے ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو واقعہ ہے کہ آل فرعون کو جو توحید کی دعوت دی۔ اچھا، ہم نے یہاں پہ 110 آیت تک پڑھ لیا۔ چلو، یہ والا رکوع جو ہے یہ میں نے پہلے بیان کیا کہ یہ جو بدبختوں کا جو گروہ ہوگا، ٹھیک ہے، جہنم میں جو چیخ و پکار کرتا ہے، اور دوسرا خوش نصیبوں کا جو گروہ ہوگا۔ تو جنت کی جو دائمی نعمتوں کا یہاں پہ جو ذکر کیا گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ کس لیے کیا گیا؟ اور آخرت کا جو ایک ہولناک منظر ہے، اسی وجہ سے تاکہ ہم بھی اپنے اعمال پہ ایک نظر ثانی جو ہے کرنی ہم لازمی کریں۔ آیت نمبر 110 ہے، اور موسیٰ کو ہم نے کتاب دی تھی پھر اس میں اختلاف پیدا کر دیے، اور اگر طے نہ ہو چکی ہوتی ایک بات تیرے رب کی طرف سے پہلے سے ہی ان کے مابین فیصلہ کر دیا جاتا، اور اب تو یہ لوگ اس تورات کے بارے میں الجھا دینے والے شک میں مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ جو تورات کی تحریف ہے نا، یہ اس کی بات ہو رہی ہے کہ بدل ڈالا ہے، جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جو کلام دیا لوگوں نے اس کو بدل ڈالا۔ اس کی ڈیٹیل ہم پہلے بہت اچھے طریقے سے پڑھ چکے ہیں۔ 111، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ کا رب ان سب کو ان کے اعمال کا لازماً پورا پورا بدلہ دے گا، یقیناً وہ باخبر ہے اس سے جو عمل یہ لوگ کر رہے ہیں۔ 112 آیت ہے، تو اے نبی آپ صلی اللہ آپ اور آپ کی ٹیم کے جو لوگ ہیں جنہوں نے شرک سے توبہ کی، ٹھیک ہے، ایمان لائے، تو وہ اس پہ قائم رہیں۔ آگے فرمایا گیا اور تم لوگ حد سے تجاوز نہ کرو، یقیناً وہ تم لوگوں کے سب اعمال دیکھ رہا ہے، اور کوئی جھکاؤ پیدا نہ کرنا ان لوگوں کی طرف جنہوں نے ظلم کیا، اگر ایسا ہوا تو تمہیں آگ پکڑ لے گی، پھر تمہارے لیے اللہ کے سوا کوئی حمایتی نہیں ہوں گے، پھر تمہاری مدد نہیں کی جائے گی۔ اور اے نبی نماز کو قائم رکھیے دن کے دونوں سروں پر اور رات کی کچھ گھڑیوں میں، یقیناً نیکیاں بدیوں کو دور کر دیتی ہیں، یہ یاد دہانی ہے یاد رکھنے والوں کے لیے۔ اب ان آیات میں یہ چیز بیان کی جا رہی ہے کہ جتنے بھی لوگ ہیں ایمان لانے والے خاص طور پر، وہ اپنے ایمان پہ قائم رہیں، ٹھیک ہے، اس کے لیے شرک سے باز آنا ہے، اور یہاں پہ جو ہے ان لوگوں کی طرف جھکاؤ نہ کرنا، یعنی کہ آل دا ٹائم نا انسان کے لیے جھکاؤ والا معاملہ رہتا ہے، ٹھیک ہے، کہ انسان خاص طور پر جس سے بھی ہدایت والا راستہ ہو تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش بھی ہوتی ہے۔ سم ٹائمز ہمارے اپنے گھر والے ہی ہمیں جھنجھوڑ رہے ہوتے ہیں، کیا تم اتنا بڑا جو پردہ لے کے گھر سے باہر نکلتی ہو، کہیں راستے میں تمہیں جو ہے کوئی پردے والا یہ جو آپ کا عبایا ہے یہ کہیں پھنس جائے، ٹھیک ہے، آپ کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہو جائے، نظر کچھ نہیں آئے، تو یہ ساری چیزیں کس لیے ہو رہی ہوتی ہیں؟ کیونکہ آپ اس سب کے پہلے عادی نہیں ہوتے، تو آپ کی جو ویکنس ہے اس کو سب لوگ چھیڑ رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے اپنے جو کام جن کو آپ پہلے بہت امپورٹنٹ رکھتے تھے، دوسروں کی خاطرداری بہت زیادہ ضرورت سے زیادہ کرنا، لیکن اب آپ نہیں کر رہے ہو، ٹھیک ہے، کیونکہ آپ نے اپنا جو وقت ہے
اس کو اللہ کے لیے صرف کرنا سٹارٹ کر دیا، تو کیا ہوگا؟ آپ کے رشتہ دار جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو جھکانے پہ مجبور ہو جائیں گے، مائل کریں گے کہ نہیں پہلے تم زیادہ اچھی تھی، پھر کوئی آپ کے لکس پہ بات کرے گا، پہلے زیادہ اچھی دکھتی تھی، اب تو راتوں کو جاگ جاگ کے پڑھ رہی ہوتی ہو، عبادت کرتی ہو، تو اب کیا ہو رہا ہے؟ اب چہرے پہ وہ والا نور نہیں ہے یا کچھ ایسی بات۔ تو یہ ساری چیزیں، یہ جو کشمکش ہے نا، یہ ہمیشہ سے تھی، ہمیشہ سے ہی رہے گی۔ لیکن یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کیا جو ہے تنبیہ کی جا رہی ہے، تم لوگوں کے اعمال کو اللہ دیکھ رہا ہے، ان کی طرف جھکاؤ نہیں کرنا، نہیں جھکنا ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی حمایتیوں کے علاوہ اگر کسی طرف بھی توجہ کرو گے تو پھر کیا ہے؟ تمہارا مقدر بھی وہی آگ ہوگا۔ پھر یہ جو نماز کا ذکر ہے، یعنی کہ دن کے دونوں سروں پر، رات کی کچھ گھڑیوں میں، اب رات کی کچھ گھڑیاں تہجد کو شو کری ہیں، دن کے دونوں سرے یہ ہے کہ صبح سے لے کے شام تک کی جو نمازیں ہیں۔ اب ہمیں یہ بھی چیز پتہ چلتی ہے کہ نمازوں کا جو حکم ہے، یہ معراج کے موقع پہ جو ہے 5 نمازیں فرض ہوئی تھیں۔ اس سے پہلے جو ہے نمازوں کا حکم ضرور تھا، لیکن ان کے اوقات اور یہ جو تعداد ہے یہ اس طرح سے متعین نہیں تھی۔ آیت نمبر 115، اور صبر کیجئے، یقیناً اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 116، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ تم سے پہلے کی قوموں کے میں حق کے ایسے علم بردار ہوتے جو اپنی اپنی قوموں کے لوگوں کو روکتے زمین میں فساد مچانے سے، مگر بہت تھوڑے لوگ ایسے تھے جنہیں ہم نے ان میں سے بچا لیا، اور پیچھے پڑے رہے وہ ظالم ان عیش و آرام کی چیزوں کے جو انہیں دی گئی تھی، اور وہ مجرم تھے۔ یعنی وہی چیز جو دہرائی گئی ہے کہ جتنے لوگوں نے اپنا دعوت کے کام میں جو ایمان لائے، اور خاص طور پر جنہوں نے یہ کام کیا، اللہ تعالیٰ نے صرف انہی کو محفوظ رکھا، باقی سب لوگ برباد ہو گئے ان چیزوں کے ساتھ ہی جن چیزوں کو وہ امپورٹنس دیتے تھے۔ 117، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب ایسا نہیں کہ بستیوں کو ظلم کے ساتھ ہلاک کر دے جبکہ ان میں بسنے والے لوگ اصلاح کرنے والے ہوں۔ اب یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو صفت ہے وہ بیان کی جا رہی ہے، ٹھیک ہے، کہ اللہ تعالیٰ کسی پہ ظلم نہیں کرتا۔ اگر وہاں کے لوگ اصلاح کرنے والے ہوتے اپنی اور دوسروں کی بھی، تو یہ عذاب ان پہ نہیں آتا۔ آیت نمبر 118 ہے، اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب چاہتا تو تمام نوع انسانی کو ایک ہی امت بنا دیتا، لیکن وہ تو اختلاف کرتے ہی رہیں گے۔ یعنی کہ یہی چیز ہے کہ جو اختلاف رائے ہے وہ آل دا ٹائم آپ کو نظر آئے گی، کیونکہ اللہ نے سب کو الگ الگ پیٹرن پہ پیدا کیا ہے، سب کے دماغ کا، سوچ کا سانچہ ایک نہیں ہے۔ ایک جماعت میں آپ دیکھ لیں، ٹھیک ہے، ایک جماعت کے بھی لوگ ہیں، ایک ہی امیر کے انڈر ہیں، ٹھیک، ایک ہی قرآن پڑھنے ہیں، حدیث جو ہے وہ بھی اوبیسلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک ہی پرسنالٹی کی طرف سے، یعنی اللہ کے حکم سے ہوتی ہے وہ بھی، لیکن اس کے باوجود بھی کیا ہوتا ہے کہ سب کے سوچنے کا طریقہ کار الگ الگ ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ اختلاف رائے، اس سے بھی ایک کائنات کا حسن جو ہے وہ قائم و دائم ہے۔ 119 آیت ہے، سوائے اس کے کہ جس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب رحم فرما دے، اور اسی لیے اس نے انہیں پیدا کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رب کی یہ بات پوری ہو کر رہے گی کہ جہنم کو جنوں اور انسانوں سب سے بھر کر رہوں گا۔ اب یہ پوری ہو کر رہے گی سے مراد جو لوگ ایمان نہیں لائیں گے تو وہ یہ نہ سمجھے کہ ہمیں آخرت میں ہمیں بخش دیا جائے گا یا ہمارے ساتھ کچھ اسپیشل ٹریٹمنٹ کیا جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ جتنے بھی مشرک ہیں، جتنے بھی سرکش لوگ ہیں، گناہ گار ہیں، تو جہنم کس کے لیے بھری، کس سے بھری جائے گی؟ ہم نے پہلے پڑھا کہ انسان اور پتھر اس کا ایندھن ہے، صحیح ہے، سورہ بقرہ میں ہم نے پڑھا۔ تو یہاں پہ یہ دیکھیں کہ جتنے بھی گناہ گار جن ہیں یا انسان ہے، جہنم کا ایندھن بنے گے یہ، ٹھیک ہے۔ پھر اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ نے جنت بھی تو بنائی ہے نا، ٹھیک ہے، جہنم میں بنائی ہے، آباد تو دونوں ہو کے رہیں گے، جنت ایمان والوں سے اور جہنم جو ہے وہ سرکش لوگوں سے۔ 120 آیت ہے، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم رسولوں کی خبروں میں سے ہر ایک آپ کو سنا رہے ہیں۔ ہم نے جو یہ جو ساری پڑھے ہیں تذکرے، انباء الرسل کا بھی پڑھا، قصص النبیین کے بھی ہم نے سلسلے دیکھے ہیں، ٹھیک ہے، حضرت نوح علیہ السلام، ہود علیہ السلام، صالح علیہ السلام، لوط علیہ السلام، پھر شعیب علیہ السلام، اور پھر اس کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام۔ یہ سارے حالات کس لیے سنائے گئے، اور وہ بھی ریپیٹ اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دن، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حق آیا ہے، اور مومنین کے لیے اس میں نصیحت اور یاد دہانی ہے۔ اب کیونکہ بہت ہی ٹف حالات تھے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ہی اپنا دعوت کا کام شروع کیا تو ان کے ساتھیوں پر ان پہ مظالم کی انتہا کر دی، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارے واقعات سنانے کا مقصد یہ ہے
کہ آپ پہ جو مصیبتیں اور جو پہاڑ مصیبتوں کے آ رہے ہیں، یہ کوئی نئی بات نہیں ہے۔ جب بھی کبھی کوئی رسول مبعوث کیا جاتا ہے اور جب بھی کوئی دعوت کا کام کرتا ہے تو مخالفت اتنی ہی شدت سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہی آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ سارا پاسٹ میں بھی یہی سب کچھ ہوتا رہا۔ 121 آیت ہے، اور کہہ دیجئے ان لوگوں سے جو ایمان نہیں لاتے کہ تم اپنی جگہ پر کرو جو کر سکتے ہو، ہم بھی کر رہے ہیں جو ہم کر سکتے ہیں، اور تم بھی انتظار کرو، ہم بھی منتظر ہیں، اور اللہ ہی کے لیے آسمانوں اور زمین کی تمام چھپی چیزیں اور کل کا کل معاملہ اسی کی جانب لوٹا دیا جائے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسی کی عبادت کریں، اسی پر توکل کریں، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رب غافل نہیں ہے اس سے جو تم لوگ کر رہے ہو۔ یعنی یہ پوری جو آیات تھیں ان میں یہی چیز بتائی گئی ہے کہ جو کوئی جو کچھ بھی کرتا ہے، اللہ کا حکم جب آنا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کی طرف سے، تو وہ آ کے رہتا ہے کہ اللہ آخری فیصلہ یہی ہے، آخری تو کیا پہلا فیصلہ بھی، کہ جو بھی فیصلہ ہے وہ اللہ کی طرف سے آنا ہے۔ اور پھر یہ جو توکل ہے اس کے بارے میں فرمایا گیا، سورہ طلاق کی آیت ہے، آیت نمبر 3، اس میں توکل کا جو ہے وہ بتایا گیا ہے اس آیت میں کہ جو بھروسہ اللہ پہ کرتا ہے تو اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ یہاں پہ اللہ کا شکر ہے ہم نے سورہ ہود جو ہے وہ کمپلیٹ کر لی ہے۔ آخری 10 منٹ میں ہم اس کے جو ہے اگلی جو سورہ ہے اس کے رکوع دیکھ لیں گے۔ اب یہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کہ جو آخری رکوع تھا اس میں ہم نے کیا پڑھا ہے کہ عذاب سے کون سے لوگ بچ جاتے ہیں۔ اس رکوع میں ہم نے دیکھا کہ اہل ایمان کو تلقین کی گئی کہ حق پہ ڈٹے رہیں، باطل کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کریں۔ پھر یہ ہے کہ نماز کا حکم ہے، نیکیوں میں سبقت کا حکم ہے، توکل کا حکم ہے، نیکیاں کیونکہ برائیوں کے اثرات کو مٹا دیتی ہیں، ٹھیک ہے، صبر کرنے کا حکم ہے، اور پھر ساتھ میں یہ بھی بتایا گیا کہ جن قوموں کو ہلاک کیا گیا اس میں جو بھی نیک لوگ تھے وہ نیکیوں کو پھیلاتے تھے اور برائیوں سے روکتے تھے، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگ ہلاکت کا شکار ہوئے obviously وہ ظالم تھے۔ سورہ یوسف جو ہے بہت ہی قرآن کریم میں ایک پیاری صورت کہیں گے اس کو، ٹھیک ہے، اور ڈیفرنٹ بھی، بہت ہی ڈیفرنٹ، اس کا جو طریقہ کار ہے وہ تھوڑا تھوڑا مشابہت رکھتا ہے سورہ طٰہٰ سے۔ جس طرح سورہ طٰہٰ میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہم نے تذکرہ پڑھا تو ایک سٹوری کی طرح سے مزیدار لگتا ہے، انسان کو پڑھنے میں بھی بہت مزہ آتا ہے، ایسا لگتا ہے پورا سین چل رہا ہو نا، ایک سین دوسرا سین پھر تیسرا سین، ٹھیک ہے۔ اسی طریقے سے سورہ یوسف میں بھی یہ بہت انٹرسٹنگ اور بہت ہی جس طرح سے کہتے ہیں کہ اس سے ہم وہ عبرت حاصل کر سکتے ہیں تمام واقعات سے، صبر میں ہمارے اضافہ ہوتا ہے کہ کیسے کیسے حالات سے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی کے جو واقعات ہیں وہ کیسے کیسے گزرے، ٹھیک ہے۔ اور پھر دوسرا یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے انہوں نے یہاں سے مصر سے نکالا تھا نا ان کو، یہ ایکچولی یہ فلسطین کے رہنے والے تھے نا، کنعان کے، سبھی جو بنی اسرائیل کے لوگ تھے، آباء و اجداد، جیسے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، پھر حضرت اسحاق علیہ السلام۔ اب یہاں پہ جو کفار تھے نا وہ ان کو اس چیز پہ بھی ٹونٹ کرتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کہ فلسطین کے رہنے والے یہ لوگ مصر میں فرعون کے ماتحت کیسے ہو گئے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ساری خبریں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی گئی ہیں کہ ان کو سارا جو ایک جس طرح سے کہتے ہیں واقعتاً بتایا گیا کہ کیسے یہ لوگ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی وساطت سے پوری فیملی یہاں پہ منتقل ہوئی، کیونکہ مصر میں منتقل کی گئی کیونکہ وہاں جو فلسطین تھا وہاں پہ قحط آ گیا، ٹھیک ہے۔ تو پورا واقعہ اس میں موجود ہے، ہم انشاءاللہ اس کو پڑھیں گے، اور بہت زیادہ ہمارے لیے سبق آموز یہ واقعہ ہے کہ جب انسان کو اللہ تعالیٰ نے عزت سے نوازنا ہو تو حالات واقعات کچھ بھی اس کے اگینسٹ ہو، ٹھیک ہے، پوری دنیا اس کے خلاف ہو، وہ نقصان نہیں پہنچا سکتے انسان کو، کیونکہ اللہ جو ہے وہ انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ یہ ساری خبریں جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچائی گئی کیونکہ مشرکین ٹونٹس میں یا شرارتاً یہ سوال پوچھا کرتے تھے۔ صحیح ہو گیا، تو ہم انشاءاللہ یہ سٹارٹ کرتے ہیں۔ اب یہ جو ہے واقعہ جو پورا ہے نا اس کو ہم سینز کے طور پہ دیکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کو یہ پہلی جو یہ تیسری آیت ہے اس میں احسن القصص کہا گیا ہے نا، یعنی کہ بہترین بیان، تو ہم اس بیان کو نا ایک ایک کر کے جیسے ایک ایک سین ہوتا ہے اس کے طور پہ ہم پڑھنا سٹارٹ کرتے ہیں۔ پہلا رکوع ہے 1 سے 6 آیت تک ہے، حروف مقطعات سے سٹارٹ ہوتا ہے، الف لام را۔ یہ ایک روشن کتاب کی آیات ہے اور ہم نے اس کو نازل کیا ہے عربی قرآن بنا کر تاکہ تم لوگ اسے اچھی طرح سمجھ سکو، یعنی کہ یہ جو قرآن ہے ام الکتاب اور لوح محفوظ یہ ہمارے پاس ہے، اس کو ہم نے قرآن عربی بنا کر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل کیا ہے، اور یہ خطاب جو عرب کی امیین سے ہے تاکہ
کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو بعثت تمہاری طرف ہوئی ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو مخاطبین اولین تم لوگ ہو، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو عربی زبان میں بیان کیا گیا ہے تاکہ تم لوگ اسے سمجھ سکو۔ آیت نمبر 3 ہے، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم آپ کو سنانے لگے ہیں بہترین بیان، یعنی کہ احسن القصص، اس قرآن کے ساتھ جو ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف وحی کیا ہے، اور یقیناً آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے پہلے ناواقف تھے، یعنی یہ ساری جو خبریں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نئی ہے یہ۔ آیت نمبر 4، جب یوسف علیہ السلام نے اپنے والد یعقوب علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، میں نے خواب میں دیکھا ہے 11 ستاروں اور سورج اور چاند کو، میں نے ان کو دیکھا کہ وہ مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اب یہ جو خواب ہے نا، یہ نبوت کا 40واں حصہ ہے، ٹھیک ہے؟ تو سچے خوابوں کا جو تعلق ہے یہ بھی، اب حضرت یعقوب علیہ السلام خود بھی نبی تھے، وہ فوراً وہ پہچان گئے، ٹھیک ہے؟ تو حضرت یعقوب علیہ السلام کی ہم نے پہلے اس کا جو ہے اچھے سے اس کی جینیالوجی پڑھی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو اولاد ہے، اولاد یعقوب، یہ ساری بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ اب یہ جو بڑی بیوی ہیں ان سے 10 بیٹے تھے، پھر اس کے بعد کی جو بیوی ہیں ان سے اگلے 2 بیٹے جو ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور ایک بنیامین، ٹھیک ہے، یہ پیدا ہوئے۔ اور پھر جو ہے اب یہ کیا ہوا کہ یہ جو 10 بیٹے ہیں نا، یہ ایج میں بڑے تھے، ٹھیک ہے، جوان ہو چکے تھے، اور یہ جو 2 بیٹے ہیں حضرت یوسف علیہ السلام اور بنیامین، یہ چھوٹے تھے عمر میں۔ اب جب انہوں نے اپنا خواب سنایا اپنے والد صاحب کو کہ یہ مجھے سجدہ کرے ہیں، تو حضرت یعقوب علیہ السلام اس سے واقف ہو گئے کہ یہ جو خواب ہے یہ نبوت کی علامت ہے، ٹھیک ہے؟ آیت نمبر 5 ہے، یعقوب نے فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، اپنا یہ خواب اپنے بھائیوں کے سامنے بیان نہ کرنا، ورنہ وہ تمہارے خلاف سازش کریں گے، یقیناً شیطان تو انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب یہ جو ہے کچھ نہ کچھ طبیعت سے واقف تھے حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بچوں کی، یعنی کہ بیٹوں کی، تو انہوں نے فوراً سے ان کو وارن کیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ حسد کی آگ میں تمہیں کوئی نقصان پہنچانے کی کوشش کریں۔ آیت نمبر 6، اسی طرح تمہارا رب تمہیں منتخب کرے گا اور تمہیں سکھائے گا تاویل الاحادیث میں سے علم، اور اتمام فرمائے گا اپنی نعمت کا تجھ پر اور آل یعقوب علیہ السلام پر، جس طرح اس نے اس سے پہلے اپنی نعمت کا اتمام فرمایا تیرے آباء و اجداد ابراہیم اور اسحاق پر، یقیناً تیرا رب جاننے والا، حکمت والا ہے۔ اب یہاں پہ یہ جو تعویل الاحادیث کی جو بات ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، یہ ایک علم ہے۔ اب یہ جو خوابوں کی تعبیر بھی ہو سکتی ہے، دوسرا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی کسی چیز کا جو معاملہ ہے اس کی معاملہ فہمی، یعنی کہ حقیقت کی رسائی، ٹھیک ہے؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک خاص تحفہ ہے، ایک عظیم علم ہے یہ۔ پہلے رکوع میں ہم نے بیسیکلی یہ خواب کا ہی ذکر دیکھا ہے کہ خواب میں حضرت یعقوب علیہ السلام کو جو خواب سنایا حضرت یوسف علیہ السلام نے، تو وہ بہت امپورٹنٹ تھا، تو انہوں نے فوراً ہی ان کو ایک تھوڑا چھوٹا سا تنبیہ کی کہ آپ کے جو سوتیلے بھائی ہیں وہ حسد کی آگ میں جل کے کوئی سازش نہیں کریں، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا کہ شیطان جو ہے وہ انسان کا کھلا دشمن ہے، اور شیطان کی وجہ سے ہی انسان جو ہے وہ دشمنی کرتا ہے، حسد کرتا ہے، بغض رکھتا ہے۔ اگلا رکوع شروع ہوتا ہے، اب یہ ایک سین ہم نے دیکھا ہے ابھی تک، ٹھیک ہے؟ دوسرا سین ہم دیکھتے ہیں اگلے رکوع میں آیت نمبر 7 سے۔ یقیناً یوسف علیہ السلام اور آپ علیہ السلام کے بھائیوں کے قصے میں بہت سی نشانیاں ہیں پوچھنے والوں کے لیے۔ پوچھنے والے کون تھے؟ مشرکین۔ اور جب انہوں نے کہا کہ یوسف اور اس کا بھائی ہمارے والدین کو ہم سے زیادہ محبوب ہیں، جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں۔ اب یہ کیونکہ 10 تھے، ٹھیک ہے، یقیناً ہمارے والد صریح غلطی پر ہیں، زیادہ اہمیت دیتے ہیں، ہماری طرف توجہ نہیں جا رہی ہے، مطلب یہ وہی شیطان کا پہلا وار ہے یہاں پہ۔ آیت نمبر 9 ہے، چنانچہ قتل کر دو یوسف کو یا اسے پھینک اور دور کسی علاقے میں، تاکہ تمہارے والد کی توجہ تمہاری طرف ہو جائے، پھر اس کے بعد نیک بن جانا۔ اب دیکھو یہ شیطان کا پورا ایک جو طریقہ کار ہے وہ ان پہ غالب آ چکا ہے کہ ان کو یہ بھی پتا ہے کہ یہ ایک برا عمل ہے، ٹھیک ہے؟ بھائی کو قتل کر دیا یا بھائی کو نقصان پہنچایا تو ایک بری چیز ہے، یعنی کہ ان کا ضمیر ان کو اس چیز کے لیے ملامت کر رہا ہے، لیکن ساتھ میں وہ تسلی دے رہے ہیں خود کو کہ نہیں، یہ برا کام کرنے کے بعد ہم کیا کریں گے؟ توبہ طائب کر لیں گے۔ آیت نمبر 10 ہے، کہاں ان میں سے ایک کہنے والے نے کہ یوسف کو قتل مت کرو اور ڈالا اسے باولی کے طاقچے میں، اٹھا لے جائے گا اس کو کوئی قافلہ اگر تم کچھ کرنے ہی والے ہو۔ اب ایک بھائی، یہ بڑا بھائی تھا یہودا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا یہ اچھی نیچر کا انسان تھا، اس نے یہ مشورہ دیا
کہ یہ جو کام ہے اگر کرنا ہی چاہتے ہو، جب اس نے دیکھا کہ یہ کوئی اور، یہ سارے ایک طرف ہو گئے ہیں اور یہ کچھ نہ کچھ کرنا ہی چاہتے ہیں، تو اس نے ایک مشورہ دیا کہ اس کو مارو نہیں، بلکہ کسی جو اونچے جو کنویں ہوتے ہیں نا، کنویں سے پانی بھرتے ہیں، تو وہاں پہ نا تاکچے بنائے جاتے تھے، ٹھیک ہے، یعنی کہ راستے بنائے جاتے تھے، اور پھر اس قسم کی یہ بابلی کا جو ایک ٹرم یوز ہوئی ہے نا، ٹھیک ہے، یہ اس کے منہ میں جو کھلے ایک راستہ ہوتا تھا، یہ اس کو کہا جاتا ہے، تو اس نے مشورہ دیا اس میں اس کو ڈال دو، کوئی بھی قافلہ گزرے گا پانی نکالنے کے لیے، جب وہ ڈول ڈالے گا تو اس کے ساتھ قافلہ اس کو لے جائے گا، ٹھیک ہے، تو اس طرح یہ ہوگا کہ چھٹکارا حاصل ہو جائے گا۔ یہاں ہم نے 2 سین پڑھے، ٹھیک ہے، تیسرا سین سٹارٹ ہوا۔ اب کیا ہوا کہ انہوں نے اپنے ابا جان سے کہا، آیت نمبر 11 میں، ابا جان کیا وجہ ہے آپ علیہ السلام ہم پر بھروسہ نہیں کرتے یوسف کے معاملے میں، حالانکہ ہم تو اس کے بڑے خیر خواہ ہیں، کل اسے ذرا ہمارے ساتھ بھیجیے، وہ کچھ چر چگ لے گا اور کھیلے کودے گا، اور ہم یقیناً اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، یعنی باپ کو تسلی دے رہے ہیں کہ وہاں پہ وہ کھیلے گا، انجوائے کرے گا، آپ فکر نہ کریں، ہم اتنے بڑے ہیں، ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں۔ آیت نمبر 13، یعقوب نے فرمایا مجھے یہ بات اندیشہ میں ڈالتی ہے کہ تم اسے لے جاؤ، اور میں ڈرتا ہوں کہ کہیں اسے بھیڑیا نہ کھا جائے جبکہ تم اسے غافل ہو جاؤ۔ وہ کہنے لگے کہ ہمارے ہوتے ہوئے اسے بھیڑیا کھا گیا جبکہ ہم ایک طاقتور جماعت ہیں، تب تو ہم بہت ہی نکمے ثابت ہوں گے، یعنی پوری طریقے سے تسلی دے رہے ہیں، اور جو باپ کا جو اندیشہ ہے کہ ایسا نہ ہو اس کو کوئی بھیڑیا کھا جائے، اس کی طرف سے تسلی دے رہے ہیں کہ ہم تو اتنے اسٹرانگ ہیں، ہمارے ہوتے بھیڑیا کیسے کھا سکتا ہے۔ آیت نمبر 15، پھر جب وہ اس کو لے گئے اور سب اس پہ متفق ہو گئے کہ اسے ڈال دیں بابلی کے طاقچے میں، اور ہم نے اس وقت وہی کی یوسف کو کہ تم ایک دن ان کو یہ حرکت ضرور جتلاؤ گے کہ انہیں اس کا اندازہ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ چھوٹے تھے حضرت یوسف علیہ السلام، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت سے سرفراز کرنا تھا، ٹھیک ہے، تو ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ پریشان نہ ہو، کیونکہ چھوٹے تھے، اوبویسلی بہت زیادہ ڈپریس ہو سکتے تھے، پریشان ہو سکتے تھے، تو اللہ کی طرف سے یہ تسلی والے الفاظ ہیں کہ ان کو تسلی دے دی گئی کہ ایک دن آئے گا جب تم ان لوگوں کو یہ چیز بتاؤ گے تم لوگوں نے میرے ساتھ کیا کیا۔ یہاں پہ یہ 5واں سین اب سٹارٹ ہوتا ہے۔ اب کیا ہوا، بھائی آئے روتے ہوئے، آیت نمبر 16 میں، کہ شام کو روتے ہوئے آئے، انہوں نے کہا ابا جان ہم جا کر دوڑ کا مقابلہ کرنے لگے، ہم نے چھوڑ دیا یوسف کو اپنے سامان کے پاس، تو اسے کھا لیا ایک بھیڑیا نے، اور آپ ہماری بات مانیں گے تو نہیں، خواہ ہم کتنے سچے ہوں۔ یعنی کہ یہی ایک ڈرامہ کیا کہ ہم نے اپنے سامان کے پاس یوسف علیہ السلام کو چھوڑا اور خود ہم دوڑ کا مقابلہ کر رہے تھے۔ آیت نمبر 18 میں، اور اس کی قمیض پر جھوٹ موٹ کا خون بھی لگا لائے۔ اب یہ ہے کہ قمیض جو ہے وہ پھٹی ہوئی نہیں ہے لیکن اس پہ خون لگا ہوا ہے، اور انسان کے اور جانور کے خون میں بھی فرق ہوتا ہے، تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے فرمایا واقعہ یوں نہیں بلکہ تمہارے نفسوں نے تمہارے لیے ایک بڑے کام کو آسان بنا دیا، اب صبر ہی بہتر ہے اور اللہ ہی کی مدد طلب کی جا سکتی ہے اس پر جو تم بیان کر رہے ہو۔ یعنی سمجھ گئے تھے کہ یہ واقعہ جنہوں نے بتایا یہ جھوٹا ہے، ٹھیک ہے، اور ساتھ میں یہ بھی بتایا ایک بہت بڑی بات کو تم نے بڑا ہلکا کر کے پیش کیا ہے، لیکن مجھے اب صبر ہی کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی رجوع کر سکتا ہوں میں، اس کے علاوہ میں کچھ کر نہیں سکتا۔ بوڑھے تھے، ٹھیک ہے، اور پھر 10 جوان بیٹے ایک سائڈ پہ ہو جائیں اور اکیلا باپ پھر کچھ کر نہیں سکتا۔ آیت نمبر 19 ہے، اور کچھ عرصہ بعد ایک قافلہ آیا، انہوں نے بھیجا اپنے آگے چلنے والوں کو، وہ پکار اٹھا کے خوشخبری ہو کہ ایک لڑکا ہے، انہوں نے اسے چھپا لیا ایک پونجی سمجھ کے، اور اللہ خوب جانتا تھا جو وہ کر رہے تھے، obviously اللہ وہ کروا رہے تھے ان سب سے۔ قافلہ آیا، ٹھیک ہے، انہوں نے پڑاؤ کیا پانی کے لیے، انہوں نے دیکھا کنواں ہے، کنویں میں وہ ڈالا، ڈول ڈالا، ٹھیک ہے، تو وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے ڈول کو پکڑ لیا۔ پھر جب دیکھا کہ بچہ اتنا خوبصورت ہے تو پھر کیا ہوا، ان کو فیل ہوا کہ ہم اس سے بہت زیادہ جو ہے اچھے دام حاصل کر سکتے ہیں، اور بے شک اللہ اس سب سے واقف ہے۔ اچھا، پھر اگلی آیت ہے آیت نمبر 20، اور مصر پہنچ کے انہوں نے بیچ دیا اس کو بڑی تھوڑی سی قیمت پر، چند درہم کے عوض، اور وہ تھے اس معاملے میں بڑے ہی قناعت پسند۔ اب یہاں پہ یہ بھی ہو سکتا ہے ان لوگوں کو ڈر ہو، ٹھیک ہے، کہ اب ہم کہیں پکڑے نہیں جائیں، تو انہوں نے کیا کیا، معمولی سی قیمت پہ ان کو جو بیچ دیا کہ ہم اس کام سے اپنا پیچھا چھڑا لیں، ٹھیک ہے، یعنی کہ کچھ ہی چند چونیوں کے عوض اس کو ان کو بیچا، اور ان کو بیچنے میں بھی ان کو کوئی خاص دلچسپی نہیں تھی، ایسے کیونکہ مفت کا مال تھا، اس پہ کوئی انویسٹمنٹ تو تھی نہیں، انہوں نے سوچا کہ ٹھیک ہے اب ہم جو ہے ہم پہ کوئی چوری کا الزام وغیرہ نہ لگ جائے تو ہم اس سے جان چھڑا لیتے ہیں۔ اب یہاں پہ یہ دیکھیں کہ یہ وہ واقعہ تھا، اب یہاں پہ کہاں سے سٹارٹ ہوا تھا قافلے کا سفر، فلسطین سے، یعنی کہ کنعان سے، اور یہ لوگ کہاں پہنچ گئے، مصر پہنچ گئے، وہاں پہ انہوں نے ان کو فروغ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ آگے جو 7واں سین ہے انشاءاللہ وہ ہوتا ہے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔